خوش آمدید سلام پاکستان میں، اور آج ایک اور دن آپ کے ساتھ، اور دن ہونا چاہیے اچھا، کیونکہ ہماری تو مارننگ ہی اچھی ہوتی ہے نا، تو اسی لیے دیکھیں اچھا 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 کتنا اچھا لفظ ہے نا کہ اچھا کہا جاتا ہے. تو اسی اچھے کے ساتھ ہم جب اپنی بات کریں گے کہ کون سی چیزیں الفاظ ہماری زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہے، کون سے الفاظ استعمال کرنے چاہیے. اب دیکھیں کسی بھی ایک چیز کو ہم اس طرح کہتے ہیں کہ آج کا دن جو ہے بس گزر ہی جاتا ہے، ہمارا ایسے ہی ہے دن بس ہماری تو لائف گزر رہی ہے. یا پھر کئی لوگ ایسے بولتے ہیں یار آج کا دن بڑا برا گزرا، افتباہ مت پوچھو، یہ ہوا، ساری نیگیٹو باتیں بتا دی. اب اسی چیز کو اگر آپ یوں سوچیں کہ آپ کے ساتھ اگر دن ذرا برا گزر رہا تو آپ اسے اس طرح اپنے دل کو لے کر آئیں کہ آج کا دن بہتر گزرا، اس سے اور اچھا گزر سکتا تھا، لیکن یہ کہ تھوڑی سی جو پرابلمز آئی ہیں کوئی بات نہیں، سالو ہو جائیں گی. اب یہ دیکھیں ان دونوں باتوں میں کتنی، اس کیمرے میں جب میں نے بولا تو کتنی نیگیٹو بات تھی، اب اس کیمرے میں بول رہی ہوں تو کتنی پازیٹو بات ہو گئی ہے نا. تو آپ کو لگ رہا ہوگا دو الگ الگ دن کی بات کروں، لیکن ایک ہی دن کی بات کی اصل میں نے. تو بات ساری یہ ہے کہ جو انسان الفاظ اپنی زندگی میں استعمال کر رہا ہوتا ہے اس کو بڑا سوچ سمجھ کے اس سے بات کرنی چاہیے، اور اس کو بڑا سوچ سمجھ کے اس کو اپنے الفاظوں کو استعمال کرنا چاہیے. دیکھیں ہر چیز میں بڑی ایک نا آپ کی ردم کے ساتھ آپ کی لائف چل رہی ہوتی ہے. اب اس ردم والی لائف میں آپ نے جو کام کرنے ہیں اپنے دن میں، آپ جس طرح سے اپنی لائف کو چلا رہے ہیں، ایک تو اپنی پرسنالٹی، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ہمارے یہاں پر لوگ اپنی پرسنالٹیز کو بہت نکھار رہے ہیں. میں نے جتنا ایکسپیرینس باہر کے ملک جا کر کیا، وہاں پر میں نے یہ ایکسپیرینس کیا کہ لوگ بہت اپنے آپ میں ہیں. ہمارے یہاں پہ یہ کہ اپنے آپ میں بھی لوگ ہیں لیکن وہ دوسروں کے ساتھ بھی موجود ہیں. کئی لوگ سیلفش ہیں لیکن بہت کم لوگ یہاں پر، ایسی بات میں کروں گی کہ سیلفش ہیں، اور اگر کئی لوگ سیلفش بن رہے ہیں تو اپنا کو فوراً سے سٹاپ کر لیں. تو خیر یہ تو بات یہ تھی کہ لوگوں کا رویہ. اب لوگوں کا رویہ آتا کس طرح سے؟ ظاہر بات ہے اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں، تو الفاظ بھی بہت شامل ہوتے ہیں. کوئی آپ کے ساتھ ہے یا آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں، یو لوکنگ نائس، آپ اچھی لگ رہے ہو، یا آج جو خواتین ہیں ایک دوسرے کی تعریف کرنے سے ہمیشہ گریز کرتی ہیں، تو آپ دوسرے کی تعریف بھی کر دیں. آج کپڑے اچھے لگ رہے ہیں، آج اپنے بال بڑے اچھے بنائے ہوئے ہیں، آج کیا بات ہے، آپ کے چہرے پہ بڑی مسکراہٹ ہے، تو دوسرے کو آپ ذرا سا پازیٹیو کہیں. اور اگر کوئی نیگیٹو نظر آ رہا ہے، کوئی بہت زیادہ لو نظر آ رہا ہے، کوئی بہت ڈاؤن نظر آ رہا ہے، تو یہ کہنے کی بجائے کہ کوئی پریشانی ہے، کوئی ٹینشن ہے، آپ اسے کہیں کہ آج جو ہے تھوڑا موڈ اور بہتر ہو سکتا تھا، تو کیوں نہیں اس موڈ کو بہتر کرتے. تو اب آپ نے جو ہے اپنے دوستوں کو یا آپ اپنے رشتہ داروں کو، فیملی میں کسی کو بھی آپ کوئی بھی اپنے نیگیٹو بات دیکھیں تو اس کو نیگیٹو طریقے سے نہ کہیں، اس کو آپ پازیٹیو طریقے سے کہیں. اس کو آپ کوئی بھی ایسی بات نہیں آئے، یا بچہ آپ کے گھر پر ہے جو صحیح طریقے سے پڑھ نہیں رہا، تو اس کو آپ یہ نہ بولیں کہ تم تو ہو ہی نالائق. اس کو آپ نے یہ کہنا ہے کہ تم بہت اچھے بچے ہو اور اس سے بہتر گریڈز لا سکتے ہو، تو کیوں نہ پڑھا جائے. تو بچوں کو ہمیشہ آپ نے جو ہے تھوڑا انرجی کے ساتھ، تھوڑا ان کو اچھے طریقے سے، تھوڑا ان کو بہتر الفاظ استعمال کرتے ہوئے بات کرنی ہے. تو آج کے جو لوگ میرا شو اس وقت دیکھ رہے ہیں تو وہ اس پوائنٹ کو نوٹ کر لیں کہ اچھے طریقے سے الفاظ استعمال کرنے، بس بڑی زندگی بہتر ہو جائے گی. ہماری لینگویج اصل میں ایسی ہوگی ہے، لوگ بات ایسی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کسی کا بھی دل دکھا سکتے ہیں. تو اکثر ہوتا ہے میرے ساتھ بھی، تو میں تو خیر ٹوک دیتی ہوں، پتہ نہیں ٹوکنا اچھی بات ہے بھی یا نہیں ہے، یہ تو خیر آپ ہی لوگ بتائیں گے مجھے، کہ ٹوک دیتی ہوں کہ بھئی ایسے مجھے اچھا نہیں لگا آپ نے کہا ہے. تو اگر ایک تو یہ بات ہو جاتی ہے کہ آپ کو کوئی، جیسے میں اگر وزن بڑھا رہی ہوتی ہوں تو فوراً سے کچھ ویسے دوست ہیں میرے کہتے ہیں نازیہ وزن بڑھ رہا ہے خیال رکھو، تو یہ میرے لیے پازیٹیو ہوتا ہے، اس میں میں کبھی ٹوکتی نہیں ہوں. لیکن اگر کوئی انسان آپ کو ایسے بول دے کہ کیا بات ہے بڑا چہرہ اترا ہوا ہے، اتنے تمہارا رنگ کالا لگ رہا ہے، تم بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی ہو، اب یہ جو ہے نا تھوڑا نیگیٹو. میں کہتی ہوں بھائی اگر میرا چہرہ اداس لگ رہا ہے، رنگ کالا لگ رہا ہے تو کیا ہے، مطلب اٹس اوکے، صحیح ہے، ہو جائے گا. تو مطلب اب دیکھیں پازیٹیو یہاں پر میں نے فوراً سے ریئیکٹ کیا کہ اگر لگ رہا ہے تو ہو جائے گا، ویسے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آپ کی ذات کو کسی بھی چیز سے، کوئی چیز سے فرق نہیں پڑنا چاہیے. آپ کی ذات کو اگر کوئی انسان غلط استعمال کر بھی لائے الفاظ، تو آپ نے اپنے الفاظوں کو بہتر کر کے اس کو پازیٹیو لے کر جانا ہے. کہیں پر بھی کوئی آپ کو اگر یہ بول دے کہ آپ نیگیٹو ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو نیگیٹیوٹی کو اپنے کلوز ڈال کرنا. ٹھیک ہے، آپ نے ہمیشہ ایک جو بات کرنی ہے وہ یہی کرنی ہے کہ جو بھی الفاظ استعمال کریں ان کو بہتر سے بہتر الفاظ استعمال کریں، اور اپنی لائف کو ایک ایسا اسکرپٹ بنا دیں. اب آپ نے اسکرپٹ بنانا ہے، ویسا اسکرپٹ لکھیں اپنی لائف میں کہ جو ڈائلاگ جیسے ہوں، کہ جو بہترین ترین ڈائلاگس ہوں، اور جس میں کوئی بھی ایسی بات نہ آئے جس سے
کسی کی بھی زندگی میں آپ کے منفی اثرات آ جائیں, کسی کی بھی زندگی میں کچھ ایسی بات آ جائے جو آپ کے الفاظ کی وجہ سے زندگی خراب ہو جائے, تو آپ بہت چن کر, کہتا ہے نا کہ چناؤ بڑا اچھا ہونا چاہیے الفاظ کا, تو وہ ضرور کیجیے گا. چلیں اس کے ساتھ ہی بریک لیں گے, بریک کے بعد بات کریں گے اسٹریس پر. تو اسٹریس کیا چیز ہے یہی جانتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہے گا سلام پاکستان. خوش آمدید سلام پاکستان میں. اور ناظرین, اب باری ہے کہ آپ کو بتایا جائے کچھ ایسی چیزیں, کچھ ایسی باتیں جو آپ کی روزمرہ زندگی میں آپ کے ساتھ ساتھ ہیں, اور ان کو ختم کس طرح سے کیا جائے. اب یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا نام ہے اسٹریس. یہ چیز یہ ایک طرح کی, کیونکہ یہ ہر وقت ہمارے ساتھ رہتی ہے, ہمارے دماغ کے اندر, ہماری سوچوں میں, ہمارے خیالات میں, اور ہم اس کو جو ہے اپنے ساتھ پال رہے ہیں, اس کو کھلا رہے ہیں, پلا رہے ہیں, اور اس کو جو ہے نا اس اسٹریس کو بڑا کرتے جا رہے ہیں. اب اسٹریس نامی ایک چیز کو ہم نے کس طرح سے اپنی زندگی سے ختم کرنا ہے یا اگنور کرنا ہے, دونوں چیزیں ہوں گی. لیکن اس کے لیے آپ کو جو ہے بتائیں گے عمران صاحب, جو مائنڈ سائنس کے اسپیشلسٹ ہیں, تو آپ کو اس کے بارے میں جب بتائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اپنی زندگی سے اسٹریس کو کیسے ختم کرنا ہے. السلام علیکم, کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. اور یہ جس طرح میں نے کہا اسٹریس نامی ایک چیز سے ہم پال رہے ہیں, یہ ہر کوئی اپنے ساتھ پال رہا ہے, اس کو پیٹ بنا کے اس کو بڑے پیار سے رکھتے ہیں, بڑے اس کو جو ہے نا اس کو دل لگایا ہوا. اچھا دیکھو, میں آپ کو ڈائریکشن دوں گا. ابھی آپ نے جیسے کہا کہ جو اسٹریس نامی چیز ہے, ایک تو میں یہ ڈیفائن کروں گا کہ اسٹریس ہم کہتے ہیں کس کو, اسٹریس کیا چیز ہوتی ہے, پھر ہم اس کے حل کی طرف جائیں گے. لیکن ابھی جو آپ نے یہ کہا کہ ہم اس کو ہم ختم کیسے کریں گے, اور دوسرا آپ نے اگنور کیسے کریں گے, ہم یہ دونوں چیزیں نہیں کریں گے. ہم دونوں چیزیں نہیں کریں گے, ہم یہ دونوں چیزیں نہیں کریں گے. دیکھیے اسٹریس جو ہے یہ بائی ڈیفالٹ ہمارے سروائیول کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نظام میں بنایا. اچھا بنایا, یہ بائی ڈیفالٹ ہے, یہ اتنا ضروری ہے, بائی ڈیفالٹ یہ ضروری ہے, اور یہ انسان کی بقا کے لیے انتہائی ضروری ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو ہمارا سروائیول نہیں ہوگا. تو اگر ہم پرابلم ہی ہمارے یہاں ہوتی ہے, جو ہم آگے کچھ ٹیکنیکس کے تھرو بھی میں بتاؤں گا آپ کو, کہ جب ہم اس کو اگنور کرتے ہیں تو پرابلم بڑھتی ہے, جب ہم اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بھی بڑھتی ہے. جو ایک چیز ریالٹی ہے, جب آپ اس کو اگنور کریں گے تو بھی پرابلم آئے گی, جب آپ اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو بھی پرابلم آئے گی. اسٹریس کو مینج کیا جاتا ہے, اسٹریس کو کنٹرول کیا جاتا ہے, کبھی بھی اگنور نہیں کیا جائے گا, کبھی بھی ختم نہیں کیا جائے گا. کہ اگر انسان کی, میں نے جیسے آپ کو کہا کہ یہ ہیلدی ہے, اسٹریس از ہیلدی, ڈپینڈ یہ کر رہا ہے کہ آپ کا لیول کیا ہے, آپ کے پاس اس کا کنٹرول ہے یا نہیں ہے, آپ کے پاس اس کی مینجمنٹ ہے یا نہیں ہے. میں ایک سمپل ایگزامپل بتاتا ہوں. اگر آپ کوئی شخص روڈ پہ ہے اور سامنے سے انتہائی تیزی سے اچانک کار آ جائے تو وہ کیا کرے گا؟ بھاگ جائے گا. اوکے, یہ کون سی چیز کو بھگائے گی؟ اس کی ٹینشن کو. یہ ٹینشن کہاں سے آئے گی؟ یہ دماغ سے آئے, اور یہ دماغ اس کو کیا دے گا؟ اسٹریس. ہاں رائٹ. آپ کے خیال میں کہ اس وقت انسان وہاں پہ روڈ پہ کھڑے ہو کے کیا یہ کیلکولیٹ کر رہا ہوگا, ایک لاجیکل آدمی, کہ ڈسٹینس کے حساب سے اگر یہ میں یہاں پہ کھڑا ہوں اور اگر 5 فیٹ گاڑی دور کھڑی ہے, اگر اس کی اسپیڈ 70 کلومیٹر پر آور ہے تو یہ کتنے سیکنڈ تک میرے پاس پہنچے گی؟ آپ کے خیال میں وہ یہ کر رہا ہوگا یا وہ بھاگے گا؟ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار میرے اندر اسٹریس ہی نہ ہو اور میں کھڑا رہوں, تو آپ سوچیے کہ انجام کیا ہوگا. ہاں صحیح, پھر تو وہ رہے گا ہی نہیں, پھر وہ رہے گا, اسٹریس ختم ہو جائے گا. ہاں نہیں, یہ فیکٹ ہے کہ ڈیفینیٹلی اسٹریس ختم ہو جائے گا, کیونکہ اگر جب بندہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کا اسٹریس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ ایک اور بات ہے کہ جو ہمارا ایمان ہے بحیثیت مسلمان, ہمارا ایمان یہ بحیثیت مسلمان کہ ہماری کام کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جب ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. کیونکہ انتقال از اے ٹرانسفر. ہم جب اس کو انتقال کہتے ہیں, انتقال کا مطلب ہی منتقل ہے نا, ٹرانسفر. ہم ایک فارم سے دوسرے فارم کے اندر ٹرانسفر ہو رہے ہیں. کچھ ایسے کام ہمارے اس دنیا کے اندر رہ جاتے ہیں جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی بن سکتے ہیں اور نقصان جاریہ بھی بن سکتے ہیں. ہم کو ایسے کام کرنے ہیں جس سے گناہوں کی ایک دلدل چلتی رہے, تو اگر ہم دنیا سے چلے بھی جائیں گے اور جب ہم آخرت میں اپنا حساب دیں گے تو اس کا حساب ہمیں پھر بھی دینا پڑ رہا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ اگر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح بتایا اپنی زندگی گزارنے کے لیے اور ہم نے ویسی زندگی نہیں گزاری, تو ہم اس خوف سے اس دنیا سے جائیں گے کہ اللہ بہتر جانے ہمارا حساب کیسے ہوگا. جیسے ہم سب کی یہی ہے کہ اللہ بہتر جانے ہمارا حساب کیا ہوگا.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹریس تو ہم جاتے ہوئے بھی لے کے جا رہے ہیں اپنے ساتھ. اسٹریس نہیں ہوگا نا سر, اس کو پتہ نہیں ہوگا, پتہ نہیں ہمیں جب تک ہمارا نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں آ جائے گا, جب تک اسٹریس تو ہوگا نا. اسٹریس میں رہے گی. دیکھیں نا, جب تک قرآن بالکل سمپل کہہ رہا ہے کہ تمہارا رائٹ برابر دانے کا حساب ہوگا, ٹھیک ہے, اور جو حساب جس کا صحیح ہوگا وہ جنت میں جائے گا, جس کا حساب صحیح نہیں ہوگا وہ دوزخ میں جائے گا. تو جب تک وہ ریزلٹ نہیں آئے گا ہمارا اسٹریس تو رہے گا, کشمکش تو رہے گی, رائٹ. تو ایون اگر آج یہاں پہ بھی دیکھیں, جو ہم جب ایگزام دیتے ہیں, جب تک ریزلٹ نہیں آتا کیا ہمیں اسٹریس نہیں رہتا ہے؟ بھول جاتے ہیں. کتنا ہی کانفیڈینس ہو, دیکھیے کتنا ہی کانفیڈینس ہو ایک اسٹوڈنٹ کو کہ میں 100% اپنا پیپر صحیح دے کے آیا ہوں, پھر بھی اس کو یہ اسٹریس ہوتا ہے جب تک اس کا ریزلٹ نہیں آ جاتا, کیونکہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یار اللہ کرے میرا ریزلٹ ایسا ہی آنا چاہیے, 90s میں آئے گا, 100 میں آئے گا. لیکن اسٹریس از اے نیچرل فینومینا, رائٹ. یہ میرا پوائنٹ سمجھانے کا یہی تھا کہ یہ نیچرل فینومینا ہے, یہ سروائیول کی اللہ تعالیٰ نے ہمارے یہاں بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ بھیجا ہے. یہ کمیونیکیشن کا بھی ذریعہ ہے. اسٹریس جو ہے یہ رحمت ہے, یہ کمیونیکیشن کا بھی ذریعہ ہے. صحیح, آپ نے ایک جو بات کہی کہ یہ اسٹریس رحمت ہے اور یہ ہمارے لیے کمیونیکیشن کا ذریعہ, کیسے ہوگا, کیسے, ہاؤ ٹو پے اٹینشن. یعنی ایک چیز آپ کو کال کر رہی ہے کہ اٹ نیڈس این اٹینشن, آپ اس کو اٹینشن دیجیے. ہم جب اس دنیا کے اندر پیدا ہوتے ہیں تو پہلی کمیونیکیشن کا وے ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمیں پاس اپنی دفاع کے لیے, ایک بچہ جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے, نہ وہ اپنے کپڑے چینج کر سکتا ہے, نہ وہ اٹھ کے خوراک کھا سکتا ہے, نہ اپنے اوپر کسی حملے کے اوپر سے وہ اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے. اس کے پاس کمیونیکیشن کا کیا طریقہ ہے؟ روتا ہے, رائٹ. تو بائی ڈیفالٹ اللہ تعالیٰ نے اس کو کمیونیکیشن کا ایک طریقہ دنیا میں دے کے بھیجا کہ جب وہ روئے گا تو اس کو اٹریکشن ملے گی اور اس کو آ کے چینج کرے گا. اب اس کو نیپی چینج کرنی ہے تو روئے گا, بھوک لگ رہی ہے تو روئے گا, درد اس کو ہو رہا ہے تو روئے گا, رائٹ. تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے جو پیرنٹس ہیں, اس کے جو کیئر ٹیکر ہیں, وہ کمیونیکیشن اپنی کہاں سے کرتا ہے؟ اس کمیونیکیشن کے تھرو. جب وہ کمیونیکیشن اس کو نہیں ملتی ہے تو وہ اس کا اسٹریس جس کو آپ کہنا چاہیے وہ لیول بڑھنا شروع ہوتا ہے. یعنی اس کو توجہ جب نہیں مل رہی ہے تو وہ چیز جو ہے وہ اسٹریس کی باعث بن رہی ہے اس بچے کے لیے. ہماری جب ہم بالغ ہو جاتے ہیں, ایڈلٹ ہو جاتے ہیں, ہمارے وہ خیالات جو ہمارے ذہن میں آئے اور ہماری سے جان نہیں چھوڑ رہے, وہ عمل جو ہم نے کر لیے اور اس عمل کا وہ متوقع نتیجہ نہیں نکلا جو ہم چاہتے تھے, وہ ہمارے لیے اسٹریس کا باعث جو ہے نا وہ بن رہا ہے. ہمارا جو اللہ تعالیٰ نے بایولوجیکل سسٹم بنایا ہے, جسم جو ہمارا جو ہے نا وہ بنایا ہے, اس کا جو ہمارا اعصابی نظام ہے, جو ہمارا نروس سسٹم ہے, جو ساری یہ وہ کمیونیکیشن کرتا ہے, اس کے دو حصے ہیں. ایک ہمارا سمپیتھیٹک نروس سسٹم ہے, ایک ہمارا پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم ہے. اس کے دو کام یہ ہیں کہ کسی بھی خوف کی صورت میں, جیسے میں نے پہلے بھی اپنے کسی پروگرام میں بتایا تھا کہ انسان اس دنیا کے اندر سوائے اس دو خوف کے, جو بلندی سے گرنے کا خوف اور ایک اونچی آواز کے خوف سے لے کے, سارے وہ خوف اس دنیا میں لرن کرتا ہے. کسی بھی خوف کی صورت کے اندر انسان الرٹ ہو جاتا ہے. ہمارا ذہن جو ہے ایک ایڈرینلن گلینڈ جو ہمارے ہیں, جو ہمارے انڈوکرین سسٹم ہے, وہ ایک کیمیکل ریلیز کرتا ہے جس کو ہم ایڈرینلن کہتے ہیں. وہ کیا کرتا ہے کہ ہمیں اس پوزیشن کے اندر لے کے آتا ہے کہ کسی بھی خوف کی صورت میں ہماری باڈی ریڈی ہو جاتی ہے فائٹ کرنے کے لیے یا فلائی کرنے کے لیے. یا تو ہم اس کو فائٹ کریں گے یا ہم وہاں سے بھاگ جائیں گے. اگر ہمارے پاس حملہ ہوگا تو ہم فائٹ کریں گے یا فلائی کریں گے. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم فریز ہو جاتے ہیں, رائٹ. وہ والی اسٹیٹ ہے کہ ہم فریز نہیں ہونا چاہتے, کیونکہ فریز ہونے سے ہم محفوظ نہیں رہیں گے. اچھا, یہاں پہ تھوڑی سی اسٹریس کی, ایک تو اسٹریس جو لوگ جسے کہتے ہیں, ایک تو اسٹریس جو آپ نے بتایا کہ ایک خوف ہے جس سے گاڑی آ رہی ہے, ایک والا خوف ہے جس کی وجہ سے اسٹریس ہو جاتا ہے. بعض بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو پڑھائی پہ ایگزام سے پہلے اسٹریس ہو جاتا ہے. بعض ایسے خواتین ہیں جو شادی کے بعد اٹینشن نہ فیملی والوں سے حاصل کرنے کے, ہسبینڈ سے اٹینشن نہیں, وہ ایک اسٹریس ہو جاتا ہے. ایسے چھوٹے بتائیے تو میرے خالی تو بہت سارے اسٹریس آ جاتے ہیں. اب ان اسٹریس سے کہیں پر یہ پرابلم آتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو چھوڑ دیتا ہے بالکل, یا پھر وہ اس کا کسی بھی کام میں دل نہیں لگتا. اور ایک اسٹریس جس طرح پڑھائی کا ہے, بعض اسٹریس ایسے ہوتے ہیں جو انسان کا پڑھائی میں یا کسی چیز میں دل کی بات الگ, وہ اتنا زیادہ اپنے دماغ میں چیز کو حاوی کر لیتا ہے کہ وہ بالکل اپنے اسٹیبل نہیں رہتا, نہ وہ پڑھ سک رہا ہے نہ وہ اپنے آپ کو. اور ایک جو دوسرا اسٹریس جو آپ نے بتایا اس سے یہ کہ وہ کئی دنوں تک زندگی اس چیز میں رہتا ہے زندگی کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا, یہ جب تک لیٹ گو نہیں کرے گا بالکل رہے گا. ابھی اتنے قسم کے اسٹریس ہیں, تو ہر ایک کی
جو جسے اس کا وے آؤٹ ہے وہ الگ ہی ہوگا. ہاں بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی پرائم کا وے آؤٹ سے باقی اسٹریس بھی چلے جاتے ہیں, کیونکہ ایک کوئی کامن اسٹریس ہوتا ہے جس کی وجہ سے باقی سیکنڈری اسٹریس بن جاتے ہیں. وہ چیز سالو اگر کر لیتا ہے اس کا دماغ, اس کا جو ہے وہ ذہن, تو وہ باقی چیزیں بھی اس کے اندر جو ہے نا وہ سالو ہو جاتی ہیں. لیکن میں جو آپ کو بائی ڈیفالٹ جو 2 سسٹم بتانا چاہ رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے قدرتی ہمارے اندر بتائے, کہ وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ اس نے سسٹم ہمارا ایڈرینلن سسٹم نے ایڈرینلن کو جو ہے نا کیمیکل کو ریلیز کیا. وہ کرتا کیا ہے بیسیکلی آٹومیٹک سسٹم ہے یہ. اس کے اندر کرتا یہ ہے کہ اس کا آٹومیٹکلی بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہوتا ہے, اس کا سانس تیز چلنا شروع ہوتا ہے, اور وہ الرٹ ہو جاتا ہے. ساری جسم کی انرجی کو وہ یوز کرتا ہے اسی وقت تو انرجی کو جو ہے وہ یوز کرتا ہے, اور اس لیے وہ یوز کرتا ہے کہ وہ فائٹ کے لیے ریڈی ہو. ایک نارمل اسٹیٹ ہے, ریلیکس اسٹیٹ ہے, اچانک ایک خوف آیا ہے, چاہے وہ باہر کا خوف ہو چاہے وہ اندر کا خوف ہو, اس خوف کو فائٹ کرنے کے لیے باڈی آٹومیٹک رسپانس کرتی ہے. جب وہ آٹومیٹک رسپانس کرتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے, باڈی کی ساری انرجی کو یوز کرتی ہے, ساری انرجی کو یوز کرتی ہے تاکہ فائٹ کے لیے ریڈی ہو. وہ کسی بھی خطرے کی صورت میں, کسی بھی اسٹریس کی صورت میں, کسی بھی ناگہانی خبر کی صورت میں فائٹ کرنے کے لیے باڈی اپنا سارا کچھ یوز کر لیتی ہے. اب ایک باڈی کی ایک لمیٹڈ انرجی ہے جو کہ بنتی ہی رہتی ہے اور چارج ہوتی رہتی ہے. اٹس لائک اے بیٹری سیل. آپ ایک بیٹری سیل کو یوز کرتے رہتے ہیں, جب وہ یوز کرتے پھر آپ اس کو چارج کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ ایک بیٹری سیل کی انرجی کو صرف یوز کرتے رہے اور چارج نہیں کریں تو اس بیٹری سیل کا کیا حال ہوگا؟ تو ہمارے پاس جب یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو 2 سسٹم بنائے اعصابی نظام کے اندر, خودکار اعصابی نظام کے اندر, اس میں ایک سسٹم کیا کام کرتا ہے, ساری انرجی کو یوز کرتا ہے, اور جیسے ہی وہ خطرہ ٹل جاتا ہے, جیسے ہی وہ خوف نکل جاتا ہے, دوسرا سسٹم آٹومیٹکلی ٹیک اوور کرتا ہے اور وہ اس انرجی کو ریچارج کرنا شروع کرتا ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. ٹھیک ہے, جب ہمارے پاس ہم نے اس کو یوز کر لیا, چاہے وہ ہم نے خیال کی صورت میں, چاہے وہ ہم نے خوف کی صورت میں, چاہے ہم نے ٹینشن کی صورت میں, اعصاب کی صورت میں, ہم نے اس انرجی کو یوز کر لیا. یوز کرنے کے بعد ہمیں ٹائم چاہیے تاکہ ہم اپنی اس باڈی کو ریچارج کر سکیں. ہم ریچارج کا ٹائم ہی نہیں دے رہے, تو ہم اس کو یوز کیے چلے جا رہے ہیں. تو ہو کیا رہا ہے کہ وہ اسٹریس لیول بڑھتے 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 اس لیول کے اوپر آ جاتا ہے کہ وہ جو خیالی اسٹریس ہوتا ہے وہ جسمانی اسٹریس بن جاتا ہے. کیونکہ آپ یہ تیزاب اپنے جسم کے اندر ٹوٹل ایڈرینل گلینڈز ٹاکسک, تو آپ اس کو اپنے جسم کے اندر یوٹیلائز کر رہے ہیں, اوور یوٹیلائز کر رہے ہیں, اپنی باڈی کو ڈیمیج جو ہے نا وہ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ آپ کو وے آؤٹ نہیں پتا. ٹھیک ہے, ابھی اس میں مزید بات کریں گے, لیکن ابھی ہم لیں گے بریک اپ, پھر ملتے ہیں کہیں نہ جائے گا. سلام پاکستان. شامدید, سلام پاکستان میں. اور آج ہم بات کر رہے ہیں اسٹریس پر. اب دیکھیں کتنی خطرناک چیز ہے کہ جو ٹاکسیکیشنز کی جو آپ نے جو بات کہی ہے, اس نیچرل کہ اگر انسان جو ہے جو وہی والی چیز کہ ایک تو بیماریاں بھی جو کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں اسی چیز سے ہی بن جائیں گی. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ خیالات کو آنے سے ہم نہیں روک سکتے. دنیا کا کوئی انسان خیالات کو آنے سے نہیں روک سکتا. خیالات کانسٹنٹلی انسان کے ذہن میں آتے رہیں گے. اور دوسرا اگر ہم ریلیجن کے حساب سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جو شیطان ہمارے نفس کے ساتھ لگا ہے وہ بھی ہمیں کانسٹنٹ وسوسے ڈالتا ہے, وہ نیگیٹو انرجی ہمارے اندر ڈالتا ہے. وہ نیگیٹو خیالات ہمارے ذہن کے اندر آتے ہیں جو کہ ہوپ لیسنس بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا جو شیطانی جو خیالات ہوتے ہیں, جو وسوسے ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ نا امیدی دکھاتے ہیں. اور جب ہم اس خیال کو اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں, جو ایک خیال ہے ہمارا وہ ہمارا احساس بنتا ہے, احساس ہمارے جذبات بنتے ہیں, جذبات ہمارا عمل بنتا ہے, اور مستقل عمل جو ہے ہمارا وہ ہماری عادت بنتی ہے. تو ہم کوئی بھی اگر نیگیٹو سے خیال ہم نے اسٹارٹ کیا اور ہم اس جذبے کو, ایموشنز کو اپنے اندر اسٹور کر کے رکھیں گے, کانسٹنٹلی اپنے اندر اسٹور کر کے رکھیں گے, اور ہم اس کو ریپیٹ کرتے رہیں گے, جب آپ ریپیٹ کریں گے تو وہ آپ کا عمل بن جائے گا. مطلب یہ کہ جو انسان بار بار ایک چیز کو سوچتا رہتا ہے, مطلب ایک اسٹریس ہے, اب وہ اندر ہے اسٹریس, اس کو بار بار سوچنے سے وہ ریئل ہوتا ہے. دیکھیں یہی بات ساری یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی اپنے بہت سارے پروگرامس میں بتا چکا ہوں کہ ہمارا کانشیس مائنڈ اور ہمارا انکانشیس مائنڈ کے جو فنکشنز ہیں اس میں ہمارا جو لاشعور ہے وہ ریئل اور ان ریئل کے اندر فرق محسوس نہیں کرتا ہے. میں نے کئی دفعہ نیبو کی ایگزامپلز بتائی اور زبان پہ چٹخارے آنے شروع ہو جاتے ہیں. ایک تو وہ خوف تھا کہ جب ہمارے پاس کسی نے ہم کو گالی دی اور ہم ہمارے خلاف بڑی بات کی اور ہم کھڑے ہو کے اس کو کچھ کہہ بھی نہیں سکے اور ہم یہ سوچ کے آ گئے. اس وقت ظاہر جب گالی سنی تھی تو چہرہ لال ہو گیا تھا کیونکہ اب آٹومیٹک نروس سسٹم نے کام شروع کیا, کیونکہ ہم ریڈی ہو گئے اس کو فیس کرنے کے لیے. بلڈ پریشر ہمارا ہائی ہوا, ہارٹ بیٹ ہماری فاسٹ ہوئی, ایڈرینل گلینڈز نے کام کرنا شروع کیا, ساری انرجی ریڈی ہو گئی, لیکن میں اپنا اظہار نہیں کر سکا کسی بھی ایکس وائی زیڈ ریزن کی وجہ سے. ایکس وائی زیڈ ریزن کی وجہ سے میں اظہار نہیں کر سکا اور اس کے بعد میں واپس گھر آ گیا.
اب مجھے یہ خیال جان میری نہیں چھوڑ رہا ہے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کہا. جب مجھے یہ خیال آئے گا یہ سسٹم خود, کیونکہ آٹومیٹک سسٹم یہ کام کرنا شروع کر دے گا. اب اس شخص کے سامنے ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن یہاں یہ حقیقت ہے کہ وہ اس کے اگینسٹ جا رہا ہے بار بار روز. جیسے ہی میں یہ سوچوں گا, جیسے ہی میں ایکسپیرینس ریلیو کروں گا, یہ پورا ایکسپیرینس میرے لیے ریلیو ہوگا, چاہے میں بیٹھا ہوں, چاہے میں سو رہا ہوں, چاہے میں سو رہا ہوں, یہ ریلیو ہوگا میرا, کیونکہ آٹومیٹک سسٹم ہے, یہ آٹونومک سسٹم ہے, نروس سسٹم, یہ ایڈرینلن گلینڈز کو چھوڑ دے گا, وہ انرجی میرے جسم کے اندر چھوڑ دے گا. وہ ایڈرینلن گلینڈ جب چھوڑ دے گا تو باڈی کو ٹینس ہو جائے گی, باڈی کو فیس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ کیمیکل جائے گا کیسے؟ وہ باڈی کے اندر کیمیکل جمع ہونا شروع ہو جائے گا. اور وہ کیمیکل کیا ہے؟ یہ وہ کیمیکل ہے کہ جو ہمارے لیے ڈائجسٹو سسٹم میں کام کرتا ہے. یہ وہ کیمیکل ہے جو ہمیں, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے ریفلیکسز کو ہائی کرتا ہے, لیکن جب آگے کچھ لڑنے کے لیے نہیں ہے, کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو یہ کیا کرتا ہے؟ ڈیمیج کرتا ہے باڈی کے اندر. جسم کے اندر ایک کیمیکل ہے جس کو خوراک کو گلانا ہے, لیکن خوراک نہیں ہے تو کس چیز کو گلانا ہے؟ ایک اور یہ چیز اس کے اپوزٹ وے, کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اس وقت ریئیکٹ نہیں کرتا, یا اس وقت وہ نم ہو جاتا ہے, یا اس کو فیلنگ نہیں آتی ہے, لیکن ایک ہفتے بعد خیال آتا ہے اچھا مجھے یہ کہا تھا, تو اس کے بعد وہ ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن جب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ زندگی میں جب بھی وہ اس کو ریلیف کرے گا, وہ باڈی اس کی وہی رسپونڈ کرے گی, کیونکہ آٹومیٹک سسٹم ہے. اس کے لیے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں نا, اس کے لیے میں نے جیسے بتایا کہ سمجھنے کے لیے چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنی باڈی کو ریلیکس دینا ہے. یہاں پر نہیں کر سکتے نا. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا جو بھی اسٹریس ہے, جو بھی آپ کا اسٹریس ہے, فرسٹ آف آل ایکسپٹ اٹ, ایکسپٹ اٹ, یہ ہے, ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے میرے ساتھ جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ ریالٹی ہے, ٹھیک ہے, یہ ہے. اس کو ہم شروع اپنی جو ہے وہ سیشنز کے اندر تھراپیز میں کراتے ہیں کہ ایون دو آئی ہیو دس, اگرچہ مجھ کو یہ ایشو ہے, لیکن میں اپنے آپ سے پیار کرتا ہوں, میں اس کو قبول کرتا ہوں, میں اپنے آپ کو ایکسپٹ کرتا ہوں, میں اپنے آپ کو معاف کرتا ہوں. یہ ہے تو یہ ہے. جب میں دیکھیں, میں کسی چیز کے ساتھ جب کام کر سکوں گا جب میں اس کو ریالٹی ایکسپٹ کروں گا. اگر میں اس کو ریالٹی ایکسپٹ ہی نہیں کروں گا اور میں سمجھوں گا یہ وہم ہے, یہ تو میرے ذہن, لوگوں بھی کیا کہیں گے, کسی کے پاس آپ جا کر اپنا کوئی واقعہ بتائیں گے, فلانے نے مجھے کہہ دیا تمہارا وہم ہے, یہ کہنے والے کے لیے وہم ہے, اس کے لیے حقیقت ہے, اس کے لیے حقیقت ہے. تو میرا یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب اس کو ایکسپٹ کرے گا تو وہ اس کے لیے ریڈی ہوگا کہ اب میں اس جو میرے پاس اسٹریس آیا ہے میں اس کو کیسے رسپونڈ کروں, میں اس کو کیسے میں ریئیکٹ کروں. اس کی بہت ساری ٹیکنیکس ہیں جو مطلب جو ہے نا یوٹیلائز جو ہے وہ کی جا سکتی ہے اس کے اوپر. اس کی ایک جو ہے وہ ٹیکنیک میں پہلے بتا دوں, پھر ایک مطلب آؤٹ لائن بتا دیتا ہوں, پھر میں جو ہے نا وہ کر کے جو ہے نا وہ بتا دوں. اس کی ایک ٹیکنیک یہ ہے کہ جو بھی اسٹریس ہے, چاہے وہ واقعے کی صورت کے اندر ہے. دیکھیں, ایک تو ہم اس وقت فوبیا کی بات نہیں کر رہے ہیں, یعنی اگر کسی انسان کے ساتھ اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ سروائیو کر گیا, تو وہ اس کا اسٹریس نہیں ہے, وہ اس کے لیے اس میموری کو ان انسٹال کر کے ری انسٹال کرنا پڑے گا, وہ فوبیا کیور کرنا پڑے گا. فوبیا کیور اسٹریس مینجمنٹ سے نہیں ہوگی نا, دیر آر ڈفرنٹ ٹیکنیکس فار دیٹ. یہاں پہ یہ کہ یار کسی نے کہا تھا خیال میرے ذہن سے نہیں جا رہا, امی نے پتہ نہیں میری بات ایسی کیوں کہی, میں تو اپنے بیٹے سے اتنی محبت کرتی ہوں پھر بھی ایسی کیوں بات کی, شوہر میری ایسی بات کیوں کر گیا, میری سہیلی نے مجھے ایسی بات کیوں کہی, میں اتنی جان لگا کے کام کر رہی ہوں, میرے باس نے مجھے ایسا کیوں کہا, ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور بات یہ دیکھیں کہ ہم لوگ زندگی کے اندر زیادہ تر آبزرویشن کے بجائے انٹرپریٹیشن کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آبزرویشن کے بجائے انٹرپریٹیشن کرتے ہیں, ہم مشاہدہ نہیں کرتے, ہم اس پہ اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں. کسی نے ہمیں جو بھی کچھ کہا یہ اس کا اوپینین ہے, یہ میں نہیں ہوں, لیکن ہم اس کو اپنے اوپر تاریخ کر لیتے ہیں کہ شاید ایسے ہیں, ہم اپنے اوپر تاریخ کر لیتے ہیں اور مستقل سوچتے سوچتے ویسے ہو ہی جاتے ہیں, تم تو پاگل ہو. اب ہم نے کہا کہ ہمیں فوراً الرٹ ہو کے کہنا چاہیے کہ یہ آپ کا اوپینین ہے, یہ میں نہیں ہوں, یہ تمہاری رائے ہے, یہ میں نہیں ہوں. لیکن 10 دفعہ پاگل ہوں, ارے یار مجھے لگ رہا ہے شاید پاگل ہی نہیں ہوں. تو آپ نے کیا کیا, اپنے اوپر انسٹال کرنا شروع کیا. پہلا ڈیفینس تو یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیں, آپ کو جو بھی کوئی شخص کوئی بات کہہ رہا ہے یہ اس کی رائے ہے. آپ کی شرٹ اچھی نہیں لگ رہی, یار دیکھو یار میرے تو حالت ہی خراب ہو گئی, شرٹ اچھی نہیں لگ رہی. آپ کو نہیں کہا کہ آپ اچھے نہیں لگ رہے, شرٹ اچھی نہیں لگ رہی. میری شرٹ میری پہچان نہیں ہے, میری پہچان میں ہوں. اگر میری شرٹ اچھی نہیں لگ رہی اس کو, اگین یہ اس کا اوپینین ہے, اس کی رائے ہے. یہ تو کوشچن اپنے آپ کو بتا رہا ہوں نا, کہ جب آپ کو کسی نے کوئی رائے دی ہے, بجائے اس کے کہ ہم اس کے کامنٹس کے اوپر اپنے آپ کو شکار ہو جائے. ایوری پرسن دا سیم تھنگ ایگزیکٹلی ہوتا ہے نا. ہمیں اپنے جو ریفلیکسز کو ہمیں الرٹ جب ہم کریں گے, جب ہم اپنی باڈی کو ریلیکس کرنے کا ٹائم بھی دیں گے. ہوتا یہ کہ ہمارے جو ایون نیند کا پیٹرن ہے اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمارے جو پہلے 20 منٹ کے بعد اس میں ہم ایک نیند کی اسٹیٹ میں جا رہے ہوتے ہیں, اس کے 2 گھنٹے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہماری باڈی اپنے آپ کو ریپیئر کر رہی ہوتی ہے. یعنی جو ساری زندگی ہم نے اپنی انرجی کو یوز کیا ہے, جو ہمارے سیلز ختم ہوئے ہیں وہ ریچارج ہو رہے ہوتے ہیں, ریپیئر ہو رہے ہوتے ہیں.
اگر ہم اپنے ذہن کے اندر اتنا سارا فطور لے کے سوئیں گے تو وہ 2 گھنٹے باڈی ریلیکس ہونے کے باوجود بھی وہ ریلیکس نہیں ہوتی, وہ ریچارج نہیں ہوتی. اکثر کہتے ہیں سارا دن ہم نے چارجر پہ بیٹری لگا کے رکھی ہے موبائل کی, پتہ نہیں چارج ہی نہیں ہوا. چارجر کیونکہ آپ کی بیٹری ویک ہو چکی ہے تو آپ سارا دن آپ کو چارج کریں گے تو بھی کریں گے, وہ بھی ہو چکی ہوگی. یا آپ نے اپنے جو سسٹم کے اندر سلیکٹ آل کر کے میسج بھیج دیے عید مبارک کے, اور آپ کے پاس 1700 وہ ہیں, تو آپ نے اور آپ نے پھر چارج پہ بھی لگایا اس کو, جو وہ 1700 میسج بھیجے یا چارج کرے, رائٹ. آپ نے اس کو اتنا کام دے دیا کہ صبح اٹھنے کے بعد بھی آپ نے کہا وہ بیٹری تو چارج ہی نہیں ہوئی, کیونکہ آپ نے اس کو اتنا کام دے کے سلایا تھا کہ وہ کیسے وہ کرتا ہے. ہم یہی ایگزیکٹلی کرتے ہیں, سارا دن کے اتنے سارے خیالات, بلکہ انفیکٹ ساری زندگی کے خیالات, وہ لوگ بعض دفعہ جو دنیا سے چلے بھی گئے ہیں, وہ کچھ کہہ گئے تھے, وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں, لیکن ہم اس کو یاد کر کے اپنے وہ گلینڈز کو کام کر رہے ہیں, وہ کیمیکلز ریلیز کر رہے ہیں اپنی باڈی کے اندر, اور وہ ریلیو کر رہے ہیں, اور اپنے اسٹریس کے اندر جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے, کیونکہ ہمیں لیٹ گو کرنا نہیں آتا. کہتے ہیں یار اتنے خیالات آتے ہیں لیکن مجھے لیٹ گو کرنا نہیں آتا. اس نے یہ بات کہہ دی ہے لیکن مجھے جو ہے وہ میرے ذہن سے نہیں نکل رہی ہے. اس کا ایک ریزن تو یہ ہے کہ ہم کو معاف کرنے کی عادت نہیں ہے اپنے سمے میں, اپنے آپ کو بھی معاف نہیں کرتے. وہ کیسے آپ کو کریں گے؟ اس پاکستان کے اندر میں نے جو نارمل جو میرے سیشنز میں ہوتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ ایک بڑا کامن جو ہے وہ فیکٹر ہے جس کو ہم پور سیلف امیج کہتے ہیں, پور سیلف اسٹیم کہتے ہیں. ہماری اپنی خود اعتمادی ختم ہوئی ہوئی, ہمیں اپنے اوپر سے بھروسہ بڑا ختم ہوا, ہم اپنے آپ کو بے بس سمجھتے ہیں, ہم اپنے آپ کو نااہل سمجھتے ہیں, ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نہیں ہم سے نہیں ہو سکتا, ہم ایسے ہیں ہی نہیں, اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں مجھے ایسا ہی بنایا ہے, میں اچھا نہیں ہوں. یہ ہم خود اپنے اوپر انسٹال کرتے ہیں, دوسرے ہم پہ اتنی تنقید نہیں کرتے جتنی ہم اپنے اوپر تنقید کرتے ہیں. دیکھیں صبح آئینہ دیکھنے کے بعد آپ خود مجھے بتائیے کہ کتنے فیصد لوگ اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں, اور کتنے لوگ اپنی تنقید کرتے ہیں اپنی ناک پہ, اپنے بال پہ, اپنے کان پہ, اپنے پیٹ پہ. کتنے لوگ اپنے آپ پہ تنقید کرتے ہیں اور کتنے لوگ اپنے آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ہم لوگ اپنے آپ کو اپریشیٹ نہیں کرتے, ہم لوگ تنقید کرتے ہیں. تنقید کی زیادہ عادت ہے. اگر ہم اپنے آپ کو ہم خود اپنے آپ کو تنقید کر رہے ہیں تو دوسرا ہم پہ تنقید کیوں نہیں کرے گا؟ ہم تو اپنی تنقید خود اپنے اوپر انسٹال کر رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو بیسٹ آف دا بیسٹ بنایا, بیسٹ آف دا بیسٹ بنایا. وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا, اس نے ہر انسان کو برابر بنایا, اس نے ہر انسان کو صلاحیتیں بھی برابر دی ہیں. جس نے اس کا استعمال کیا وہ زیادہ کامیاب ہو جاتا ہے. اس نے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی, ہم نے اپنے ساتھ ناانصافی کی. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے کوئی غلط کام کیا, تم نے کوئی گناہ کیا, اس کے بعد جب تم میرے پاس آتے ہو توبہ کر کے تو تم بالکل ایسے ہی پاک صاف ہو جاتے ہو جیسے تم نے گناہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتا ہے, ہم اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاتے. صحیح ہے, ہم نے کوئی ایسے کام کر لیا, کوئی بھی انسان ہے اس سے اگر غلطی ہو گئی ہے لیکن ہم نہیں معاف کر پاتے. جب ہم اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاتے تو یہ اسٹریس ایک فورن ایلیمنٹ ہے جو ہمارے جسم میں رہتا ہے. یہ خیال جو خیال کی صورت کے اندر ہے یہ ہمارے جسم میں دوڑتا ہے, اور اس جسم کے اندر جس چیز کی ضرورت نہیں ہوگی وہ جسم اس کو باہر پھینکے گا. جسم کے اندر جس چیز کی ضرورت نہیں ہوگی, اللہ تعالیٰ نے انسان کا جسم اس طرح بنایا ہے کہ اس جسم میں جس چیز کی ضرورت نہیں ہے یہ جسم اس کو باہر پھینکے گا. اسٹریس کے اندر سب سے پہلے پرابلم لوگوں کو پیٹ کا آتا ہے کہ پیٹ کے اندر گڑگڑ ہونی شروع ہوتی ہے, السر کی پرابلم شروع ہوتی ہے. السر کے بعد وہ کینسر تک جا کے پہنچ جاتا ہے, وامٹ ہونی شروع ہوتی ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ انسان کا جسم اس طرح بنایا گیا ہے کہ وہ اس کو باہر پھینکتا ہے. صحیح ہے. جب ہم اس کو جا کے روکتے ہیں, جب ہم اس کو دباتے ہیں اور اس کو نکلنے نہیں دیتے, وہ جسم کو ڈیمیج کرتا ہے. تو یہ تو دونوں جگہ خطرناک بات ہوگی, ہر حال میں خطرناک ہے. مطلب ایک تو اسٹریس ہے, وہ تو آپ نے کہا ہے ہی ہے. ایک انسان اسٹریس لے رہا ہے اور وہ اس کے انزائمز باہر چھوڑ رہے ہیں, ٹاکسیکیشن باہر چھوڑ. ایک وہ جو نہیں لینا چاہ رہا ہے, مطلب اس کے اندر ہے لیکن اس کو دبا کے وہ بھی ڈیمیج کر رہا ہے نا. کیونکہ آپ اگر ایک دیکھیں, آپ ایک سیدھی سی چیز بتائیے, ایک پائپ ہے اس کے اندر سے آپ کو چیز انرجی کو جانا ہے, پانی کو جانا ہے, آگے سے آپ نے ایک بند کر دیا, پیچھے سے آپ پانی پھینکے چلے جا رہے ہیں, اس نے پھٹنا یا نہیں پھٹنا. ایک گیس کا سلنڈر ہے, اس کو ایک جگہ سے بند ہو گیا لیکن آپ گیس بھرے چلے جا رہے ہیں, کیا کریں اس پہ؟ چلے ایسا کرتے ہیں, کیا کرنا ہے اس پہ بھی تھوڑا سا جانتے ہیں. لیں گے بریک کا, پھر آتے کہیں نہ جائے گا سلام پاکستان. سلام پاکستان میں, اور آج ہم بات کر رہے ہیں اسٹریس پر, اور اب کچھ ایکسرسائز بھی آپ کو بتائیں گے ہم, ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں یہ ایکسرسائز کے اوپر آتے ہیں. ایکسرسائز کے لیے جو پہلی ہمیشہ میں اپنی ایکسرسائز اسٹارٹ کراتا ہوں بریدنگ ایکسرسائز سے. اچھا, اس سے پہلے میں بتا دوں کیونکہ بہت سارے کالرز بھی ہوتے ہیں اور میرے سیمینار سے بھی پوچھتے ہیں, مجھے ای میل سے بھی پوچھتے ہیں کہ جی وہ کون سا پوسچر اچھا ہے, یوگا سے اچھے ریلیکس ہوں گے
میں یہ بات جانتا ہوں کہ میرے جو پوسچرز نماز کے ہیں نا وہ بیسٹ ہیں، وہ بیسٹ ہے. جو شخص سکون سے، دیکھیں یہ بڑا اس ورڈ پہ ذرا زور دیں، سکون سے جو نماز پڑھے گا، ٹھیک ہے، وہ ایکسرسائز جو سکون سے نماز پڑھے گا اس کو کسی یوگا کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی نئے پوسچر کی ضرورت نہیں ہے، اس کو انکنونشنل کی ضرورت نہیں ہے. سکون سے اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے اور 5 وقت کی وہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ آٹومیٹک اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم بنایا ہے کہ جو آپ نے اسٹریس یوز کیا، جو آپ نے انرجی یوز کی، آپ نے اس کو ریچارج کیا تاکہ آپ نئے خطرے کے لیے اگر آتا ہے تو دوبارہ آپ تیار ہیں. تو پہلی کی اس کی یہ ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے سکون سے، تاکہ آپ اس ریلیکسنگ اسٹیٹ کے اندر رہیں گے، ریچارجنگ اسٹیٹ کے اندر ہمیشہ رہیں گے. باڈی یوٹیلائز کریں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا، میں پھر ریچارج ہو جاؤں گا، میرے باڈی نے یوٹیلائز کیا، میں پھر ریچارج ہو جاؤں گا. نمبر 1. نمبر 2 ایکسرسائز یہ ہوگی کہ بریدنگ سے جو ہے وہ اسٹارٹ مطلب ایکسرسائز کریں گے. اور بریدنگ ایکسرسائز کرنے کے لیے آپ ہمیشہ انہیل کریں گے تو آپ کا پیٹ باہر آنا چاہیے. ٹھیک ہے، جب ہم انہیل کریں گے تو ہمارا پیٹ جیسے غبارے میں ہوا بھری جا رہی ہے، ہولڈ کریں گے اور ناک سے سانس باہر نکالیں گے. ٹھیک ہے، انیشیلی کرنے کے لیے آئیڈیل یہ ہے کہ آپ نے جتنی دیر آپ نے اس کو انہیل کیا ہے اتنی دیر پاز کریں، اتنی ہی دیر باہر نکالیں. اچھا بتائیے کہ 1 2 3 4 اگر لیٹ سپوز گنتے ہیں 1 2 3 4، ہولڈ کے لیے بھی 1 2 3 4 اور پھر ایکسہیل کے لیے بھی 1 2 3 4. اور جب آپ کی تھوڑی سی پریکٹس ہو جائے تو ایکسیل کو ڈبل کر دیں. اس سے ٹاکسیکیشن بھی ختم ہوگی؟ بالکل ختم ہوتی ہے، اسی طریقے سے باہر جائے گی نا. جو بھی ہمارے پاس جو باڈی کے اندر ہمارے کاربن ڈائی آکسائڈ کی صورت میں جو باہر آتا ہے، ٹھیک ہے، باڈی چل رہی ہے آکسیجن سے، صحیح ہے، اور بلڈ کے تھرو وہ سرکولیٹ کر رہی ہے. کاربن اندر بن رہا ہے، ہمیں کاربن کو باہر پھینکنا ہے آکسیجن کے ساتھ واپس. یعنی جتنی باڈی ایئر اندر گئی، جو ہمیں خون کے لیے ضرورت تھی اس نے اپنے پاس رکھا، باقی ایئر کو باہر بھیجنا ہے. باہر نہیں آئے گا تو پھٹ جائے گا آدمی، کیونکہ وہ پروسیس ہوتی ہے تو کاربن اندر ہوتا ہے، تو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ باہر آتی ہے. سیکنڈلی جب آپ کو یہ 4 کا آپ کو ہو جائے تو جب آپ ایکسیل کر رہے ہو تو اس کو 8 کر دیں، ایکسیل کو. ٹھیک ہے، انہیل کیا ہم نے 4 پہ، 4 ہولڈ کیا 4، اب ایکسیل 8 1 2 3 4 5 6 7 8. اوکے، اور آپ جب آپ کا پیٹ اندر جائے گا آٹومیٹکلی پیچھے تک، کیونکہ آپ جب انہیل کیا تو آپ نے باہر آیا تھا، ایکسیل کیا تو آپ کا پیٹ اندر بالکل اندر چلا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ بھی ڈر نہیں ہے کہ جی پیٹ باہر آ جائے گا. ہاں، وہ تو اس کا سیکنڈری ایڈوانٹیج ہے، یہ سیکنڈری ایڈوانٹیج. اور کھانا کھانے کے فوراً بعد ایکسرسائز نہیں ہوگی. اچھا، ٹھیک ہے، کھانا کھانے کے خالی پیٹ ہوگی. صبح سویرے اٹھ کر بیسٹ ہے، رات کو سوتے ہوئے بیسٹ ہے، ہر نماز کے بعد کر سکتے ہیں، بیسٹ ہے. کیونکہ ہر نماز کے اندر کتنی دفعہ کرنا ہے یہ پورا پروسیس جو ہے؟ اگر آپ جب تک آپ کو سالو نہیں ہو رہا ایشو، رائٹ، آپ ویسے 2-3 بار کریں گے تو سالو ہو جائے گا. نہیں مطلب ایک دفعہ میں بیٹھ کر کتنی دفعہ اس پروسیس کو پورا کر رہا ہے کہ 3 4 4 4 دیکھیں، ابھی آپ جیسے ابھی ایکسرسائز کرتے ہیں، ہم نے یہ ایکسرسائز کمپلیٹ کی، اس کے بعد اگر اسٹریس ہے تو دوبارہ کریں گے، نہیں ہے تو کیوں کریں گے؟ اگر وہ خیال ریلیز ہو گیا تو کیوں کریں گے؟ 8 والی بھی آپ نے ایکسرسائز بتائی، وہ ڈفرینٹ ہے نا، وہ ایک ہیپی کیملز کے ڈفرینٹ. ابھی ہم اسٹریس کے اوپر بات کر رہے ہیں. اب ہم نے جب یہ کیا اس کے بعد ہم نے اپنی آنکھیں بند کی، اور آنکھیں بند کرنے کے بعد ہم نے کاؤنٹ کیا ریورس 20 سے لے کے 1 تک. ٹھیک ہے، 20 19 18 17 16 1 تک. اب جب ہم نے یہ دونوں چیزیں کر لی، اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ اپنے ذہن کے اندر جو بھی ہمارا خیال ہے، جو ہمیں بادر کر رہا ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، اس خیال کو ہم نے ایک ذہن کے اندر ہم نے ایک امیجنیشن بنائی کہ جیسے ہم وہ ببلز بناتے ہیں نا، بچپن میں بھی بناتے رہے، ببلز لیتے ہیں اور کرتے ہیں اور ببل نکلتا ہے اور وہ اس کے بعد چلتا ہے اور وہ ببل ہوا میں جاتا ہے اور پھٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم نے اپنی امیجنیشن میں یہی کرنا ہے کہ میرے پاس جو یہ ایک پائپ ہے یا نلکی ہے، اور یہ جو خیال ہے جو مجھے بادر کر رہا ہے، یہ میرا اس خیال اس نلکی کے تھرو میں نے باہر نکالا ہے، ببل کے تھرو. اب یہ جاننے کے بعد ببل بنا، اب یہ میرا خیال میرے سامنے ببل کی صورت میں ہے، اور اب یہ ببل ہوا میں آہستہ 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 اٹھتا ہوا اور پھٹ جائے گا. ہاں صحیح ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو اب میں اس کو ایکسرسائز کو جو ہے وہ ریپیٹ بھی جو ہے وہ کوئکلی جو ہے وہ کر کے بتایا. تو میں نے سانس لیا 4 بار، ہولڈ کیا، میں نے ریلیز کیا 8 بار، اس کے بعد میں نے 20 19 18 میں نے کاؤنٹ کیا، اس کے بعد میں نے اپنی آنکھیں بند کی. آنکھیں بند کرنے کے بعد جو بھی میرا خیال میرے پاس آ رہا ہے، میں نے ذہن کے اندر یہ نوٹ کیا کہ اب یہ میرا پاس ایک نلکی ہے اور یہ خیال میرا اس نلکی کے تھرو میرے سامنے ببل ہے، اور اب اس ببل کے اندر میرا یہ خیال جا چکا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جو ببلز میں ہمیشہ کلرز ہوتے ہیں، رائٹ، تو اب میرا خیال جو ہے وہ خیال میرا جو ہے وہ کلرز کی صورت میں میرے سامنے نظر آ رہا ہے. اور اب یہ خیال میرا ہوا میں اس میں بلبلے کو دیکھ رہا ہوں اور وہ اوپر 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 جاتے 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 پھٹ گیا.
آپ اپنے اس خیال کو 3 بار اس ببل کے باہر بھیجیں اور چیک کریں وہ خیال کہاں ہے، وہ ہے ہی نہیں، کیونکہ دا خیال از گون. جو اندر چیز تھی وہ آپ نے نکالنا، اس کو نکال کے چلی گئی. تو آپ یہ مطلب یہ ایکسرسائز جو ہے وہ میں نے کو بتایا نا، ملینس اینڈ ملینس آف پیپل ٹرائی کر چکے اینڈ اٹ ورکس لائک دس. دوسری اس کی ایک اور جو ہے وہ ٹیکنیک ہے، خواتین کو بہت ایزیلی اس کو جو ہے نا وہ ریلیٹ کر سکتی ہیں کوکنگ کی وجہ سے، کہ میرے پاس ایک خیال ہے جو مجھ کو بادر کر رہا ہے، سامنے میرے ایک پریشر کوکر ہے اور اس پریشر کوکر کے اندر میرا وہ خیال میں نے جو ہے وہ ٹرانسفر کیا ہے، نیچے ظاہر ہے ہیٹ ہے. اچھا آپ کو پتا ہے کہ اگر میں نے پریشر کوکر نہیں کھولا تو کیا ہوگا، کوکر پھٹ جائے گا. ٹھیک ہے، اب میرا یہ سارا خیال ٹرانسفر ہو گیا اس پریشر کوکر کے اندر، اور جب میں نے یہ سارا خیال پریشر کوکر میں ٹرانسفر کر لیا تو اب یہ میرا جو خیال مجھ کو بادر کر رہا تھا، آئی کین سی ان دیٹ پریشر کوکر ان مائی امیجنیشن. اور اس کے بعد میں نے ڈھکن اس کا کھول دیا یا میں نے اس کی سیٹی اٹھا دی، تب وہ بھاپ بن کے جو ہے وہ اڑ جائے گا. تو یہ 2 سے 3 بار آپ اس کو کریں گے. میں ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جا رہا ہوں کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ ڈس ایسوسیشن ٹیکنیک کی وجہ سے یہ خیال آپ کے جسم سے باہر نکلا. پہلے تو اس کو باہر نکالنا تھا، جسم سے آپ کے باہر نکلا، امیجنیشن کے اندر آپ اس کو وہاں پہ لے کے گئے اور اس کے بعد آپ نے اس کو ہوا میں، اور ہوا میں جا کے وہ تحلیل ہو گیا. ناؤ یو گو اینڈ چیک بیک، یو ول فائنڈ آؤٹ اٹس ٹوٹلی گون. اب کوئی اسٹریس نہیں ہے. اب آپ کو دوسرا خیال آ رہا ہے تو آپ دوسرے خیال کے ببل بنا لیں. تیسرا خیال آ رہا ہے، تیسرے خیال کے ببل. کوئی اسٹریس اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح اب پاس ہونا ہے، فیل نہ ہو جائے. اب اسے اسٹریس اپنا یہ والا نکال دیا، تو اب وہ جو پاس ہونے کا جو وہ سوچ رہا تھا اپنے ذہن میں کہ میں پاس ہو جاؤں، تو ایسا تو نہیں کہ اس کا وہ خیال ختم ہو جائے گا. نہیں، دیکھیں وہ ایک انٹائر ڈفرنٹ ٹیکنیک ہے. وہ جو ایکسپیکٹیشن آف ان نون ہے، رائٹ، مجھے ایک ان نون کا ریزلٹ نہیں پتا، یہ تو وہ چیز ہے جو میرے ذہن کے اندر آ کے پھنس گئی ہے، رائٹ، اور مجھے بادر کیے چلی جا رہی ہے. وہ اس کے اندر کیا کرتے ہیں، جیسے پرٹیکولرلی ایکسپیکٹیشن کے اوپر کہ ان نون کا کیا ریزلٹ آنے والا ہے، اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو ایکسپیرینس کو ریلیو کراتے ہیں. یعنی اب آپ نے ایگزام تو دے دیا، ایگزام دینے کے بعد اب جب رات کو سونے کے لیے لیٹے ہیں تو آپ ابھی اپنے ذہن کے اندر ایک مووی چلا رہے ہیں جس کے اندر آپ نے وہ ریلیز کی، پوری مووی رن کی کہ میں نے پڑھائی کی تھی پورے سال، اس کے بعد میں ایگزام دینے کے لیے گئی، ایگزام دینے کے بعد میں نے ایگزام دیا، ایگزام دینے کے بعد میں نے ایگزام دیکھا، جب پیپر دیکھا میں بہت خوش ہوئی، مجھے سارے سوال آتے تھے، میں نے پہلے ہی ختم کر لیا، 15 منٹ پہلے میں نے ریوائز کیا، میں نے ٹیچر کے ہاتھ میں وہ دیا، میں باہر نکلی، واو میرا پیپر بہت اچھا ہوا، میں واپس آ گئی. اب میرا ریزلٹ اناؤنس ہوا، میں نے ریزلٹ دیکھا اپنا، اس کے اندر میرے 90% تھے، میں نے خوش ہوئی، میں نے گھر پہ جو ہے وہ میرے لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد گئی اور میں اپنے فیوچر کے اندر جا رہے ہیں. یہ ایکسپیرینس جب آپ ریلیو کرنے شروع، دیکھیں یہاں پہ تو وہی کیمیکلز ریلیز ہونے جو آپ نے اس کو رسپانس دینا ہے، چاہے وہ ریئل ہو چاہے ان ریئل ہو، یہاں تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. تو جب آپ یہ چیزیں یہاں پہ فیڈ کر رہے ہیں تو وہ ہیپی کیمیکل جس کو ہم سیروٹونین کہتے ہیں وہ آپ کو ریلیز کرتا ہے، وچ از نیچرل ایسپرین، دیز آر کالڈ ہیپی کیمیکل. لیکن وہی چیز اگر میں یہ دیکھ رہا ہوں ابا مار رہے ہیں مجھے، پیٹ رہے ہیں کیونکہ میرا ریزلٹ ہو گیا، میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں اور پھر کیا کروں گا، میری دنیا تباہ ہو گئی اور لوگ مجھے تانے دے رہے ہیں، تو وہ یہاں کے لیے وہ بھی ریئل ہے. تو وہ کیا کر رہا ہے، وہی ایڈرینلن گلینڈز، وہی خوف والے جو ہے وہ کیمیکلز وہ ریلیز کر رہے ہیں، آپ اس کو ریلیز کر رہے ہیں، اپنی باڈی کو جو ہے ڈیمیج کر رہے ہیں. تو یو ریپلیس دیٹ امیج ود دیٹ ون، تاکہ آپ یہاں پہ ہیپی کیمیکلز کو ریلیز کر رہے ہیں، آپ کی باڈی جو ہے وہ چارج ہو جائے. اچھا یہ چیز جو ابھی جو ایکسرسائز ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ ایکسرسائز اسٹریس کو 100% ختم کر دیں گی، ختم نہیں کرنا ہے. اچھا میں یہی آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ مطلب وہ آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں، مینیج کرنا ہے. دیکھیے اگر ختم، مجھے ایک بات بتائیے کہ ایک انسان کے پیچھے پاگل کتا لگ گیا ہے، ابھی آپ نے دیکھا کشمیر کے اندر 42 لوگوں کو جو ہے پاگل کتے نے کاٹا، تو وہ کہہ رہے جی مجھے تو اسٹریس کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں کھڑے ہی رہوں، مطلب پاگل کتا کاٹ لے مجھے، بھائی بھاگ. ٹھیک ہے، رائٹ، مطلب یہ کہ اس سے فائٹ کر رہے ہیں، اس سے بھاگ رہے ہیں، اس چیز یا فائٹ کرے گا یا فلائی کرے گا. ٹھیک ہے، فائٹ کیسے کریں گے ویسے، کتے کو مار کے کیسے ماریں گے، یہی ڈنڈے سے، طاقت سے، لاتوں سے. آپ دیکھ لیجئے انسان کے چھوٹے سے چھوٹے جانور کو، چڑیا کتنا ہوتا ہے نا، چڑیا کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فائٹ نہیں کرتے، چیونٹی فائٹ نہیں بیک کرتی، رائٹ. یہ تو نیچرل، میں نے آپ کو بتایا نا، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی خوف کی صورت میں اپنی مخلوقات کو یہ سسٹم دے کے بھیجا ہے اس کے ہی سروائیول کے لیے. ورنہ تو ہم دیکھیں نا، میں نے جیسے وہ کہا کہ اگر بچہ دنیا کے اندر آئے اور اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ مجھے کیسے متوجہ کروں، تو وہ تو کیا ہوگا، مر جائے گا نا. بالکل. تو وہ رو کے وہ اپنے آپ کو متوجہ کرتا ہے، اس کا فائٹ اینڈ فلائٹ سسٹم جبھی شروع ہو چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس لحاظ سے بنایا ہے، یہ ہمیں جاننا ضروری ہے کہ اب کس طرح سے اس کو ہم فائٹ بیک کریں. ایکسس جو ہے وہ پرابلم کرتا ہے. ٹھیک ہے، رائٹ. جیسے درد جو ہے وہ رحمت ہے کہ پے اٹینشن، میرے ٹانگ کے اندر درد ہو رہا ہے اور میں پے اٹینشن ہی نہیں کر رہا ہوں. خاص طور سے جو ڈائبٹیز والے لوگ ہیں، آپ ان کو پتا ہے کیونکہ ان کے سرکولیشن سسٹم نم ہوا ہوا ہوتا ہے، تو وہ ان بیچاروں کے ساتھ تو پتہ ہی نہیں لگتا ہے کہ وہ یار انگلی تو کٹ چکی ہے، انہیں اتنے گینگرین ہو چکا تو پیر کٹے گا.
اب جا کے پتہ لگا اس نے کہا یہ کب ہوا, کہنے گا آپ کو معلوم نہیں ہے, کہنے گا میرے تو حص ہی نہیں ہے یہاں پہ موجود. تو اگر میں ایک درد کو پے اٹینشن نہیں کر رہا ہوں, درد تو کال کر رہا ہے آپ کو پلیز پے اٹینشن, ٹھیک ہے, میں اس کو کہہ رہا ہوں اگنور کر دوں, تو جب میں اس کو اگنور کروں گا تو وہ درد کو نکلنا ہے جسم سے, اس کو ہیل ہونا ہے, وہ ڈیمیج کرے گا, وہ اتنا ڈیمیج کرے گا کہ میرے لیے بعض دفعہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ریکور کرنا میرے لیے مشکل ہو جائے. تو یہی میں نے آپ کو کہا. لیکن ایک انسان کو درد ہوئے چلا جا رہا ہے اور اس کو پے اٹینشن کر ہی نہیں رہا ہے, تو الٹیمیٹلی اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ بالکل, پھر تو الٹیمیٹلی وہ اپنے جسم کے حصے لوز کر رہا ہے, بلڈ پریشر کی وجہ سے, کڈنی فیلئر, ہارٹ جو فیلئر, وہ انہی چیزوں کی وجہ سے. اچھا, یہ اصل میں وہی والی بات ہے کہ اسٹریس جو ہے وہ ایک ایسی بیماری ہے, بیماری, اٹس اے بلیسنگ. ایک آٹومیٹک سسٹم آپ کی گاڑی کے اندر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے بنا کے, جس کو ہمیں خود ہینڈل کرنا ہے. مجھے بتائیے آپ کی گاڑی کے اندر آٹو لاک سسٹم آپ کے لیے بلیسنگ ہے یا مجبوری ہے یا بیماری ہے؟ اب تینوں چیزیں. اصل میں تو آپ کی سیفٹی کے لیے آپ نے آٹو لاک سسٹم لگایا ہے کہ آپ کسی بھی صورت کے اندر یہ آٹو لاک ہو جائے, نیچرلی بات, ٹھیک ہے. گاڑیوں کے اندر گاڑی اتنی سینسیٹیو بنا رہے ہیں جو ماڈرن گاڑیاں ہیں کہ ان کی گاڑی قریب آتی ہے تو اس کا سگنل بجنا شروع ہو بالکل. اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ میری گاڑی ڈینجر میں آ رہی ہے, یہ رائٹ. تو یہی سسٹم آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ جب آپ کے پاس اسٹریس لیول آ رہا ہے تو آپ اس کو الرٹ ہو جائے. لیکن اب یہ ہے کہ وہ سسٹم نارملی کراچی کے اندر لوگ کیوں بند کرتے ہیں, میں اپنی گاڑی میں کیوں بند کرتی ہے, کیونکہ وہ تو ہر گاڑی اتنی کلوز چلتی ہے تو پاں ہی کرتی ہے, الٹیمیٹلی اس کی بیٹری ختم ہو جائے گی. یہ بڑی اچھی چیز آپ نے بتائی کہ اپنا الرٹ کرنا. لیکن یہ کہ وہی والی بات کہ ہم اسٹریس کو, جس طرح میں بھی ایک بیماری یا اس کو ایک تنگی سمجھتی تھی کہ اپنی زندگی میں ہم جو اس کو خود ہم اس کو جو ہے لے کر آتے ہیں, لیکن یہ ہوتا ہی ہے. اب اس کے ساتھ ہمیں فائٹ بیک کیسے کرنا ہے, مینج کس طرح کرنا ہے, جیسے میں نے آپ کو ٹیکنیکس 2 بتائی. اب یہ ٹیکنیکس کے حساب سے آپ لوگوں کو مینج بتایا کہ ہاؤ ٹو لیٹ گو, مجھے اس کو لیٹ گو کیسے کرنا ہے, مجھے ان خیالات کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے, مجھے مشاہدہ کرنا ہے, اپنی رائے نہیں دینی. بعض دفعہ کسی کی لک کے اوپر میں اپنی ایک رائے بنا لیتا ہوں, پتہ نہیں اس نے مجھے اس طرح دیکھا تھا, اس نے مجھے ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ آنکھ میں کچھ گر گیا ہو. اب وہی آپ نے بات بولی کہ انسان کی اپنی سوچ سے رائٹ, اگر کسی کی آنکھ میں کچھ گر گیا, اس نے ایک آنکھ بند کر کے مجھے دیکھا تقریب کے اندر, تو مجھے کیا میں نے انٹرپریٹ کر رہا ہوں اس کو, اس نے مجھے کہانی آپ سے دیکھی, یہ کسی چکر میں. اب وہ اس دنیا سے چلا گیا, لیکن میں اس کے بارے میں سوچے چلا جا رہا ہوں, اور جب سوچے چلا جا رہا ہوں تو وہ کیمیکل ریلیز کیے جا رہا ہوں, کیونکہ مشاہدہ میں کروں, رائٹ, میں مشاہدہ کروں, آبزرویشن کروں کہ واقعی کیا اس کی حقیقت ہے بھی یا نہیں ہے. اگر میں اپنے آپ سے رات کو کوشچن کروں نا سارے دن کے ایکشنز اور تھاٹس کے, یقین میں نے 90% سمجھ میں آئے گا کہ یہ میرا فضول تھے. ٹھیک ہے, چلے صحیح, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کا. بڑی اچھی آپ نے اسٹریس کے متعلق بات بتائی کہ ہم سوچتے کچھ اور ہے لیکن نکلتا کچھ اور ہے, تو اسی لیے آپ نے بھی سوچنا ہے کہ کچھ بھی بالکل ایسی بات نہیں سوچنی ہے کہ اسٹریس ایکچولی جو ہے آپ کو جو ہے ٹینشن میں ڈالے گا. آپ کو اسٹریس کو کس طرح سے ریلیز کرنا ہے یا آپ نے کس طرح سے اس کا مینج کرنا ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. تھینک یو سو مچ ون اگین. اس کے ساتھ اگلے سیگمنٹ کی جانب چلتا کہیں نہ جائے گا. سلام پاکستان. خوش آمدید سلام پاکستان میں. اور آج ہمارے ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی موجود ہے جن سے ہم بہت سی باتیں کریں گے, اور ایسی باتیں جو ہمارے لائف میں ذرا اچھی ثابت ہوں گی, اور وہ اس طرح سے بھی کہ تھوڑی سی بات سوشلی بات ہونی چاہیے. ویسے تو ہم ان کو پہلے بھی اپنے شو میں دعوت دے چکے ہیں جس میں ہم نے ان کی اپنی پرسنالٹی کے بارے میں جانا تھا, ان کے بارے میں جانا تھا, لیکن آج ہم صرف ان کے بارے میں نہیں جانیں گے بلکہ کچھ ہم سوشل اور مورل ویلیوز کے بارے میں بھی جانیں گے. بات کرتے ہیں دیودانہ بٹ صاحبہ سے. السلام علیکم, کیسے آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تھینک یو سو مچ فار کمنگ, تھینک یو سو مچ. بڑی خوشی ہوتی ہے, اسپیشلی ہم یہ جیسا میں نے کہا, ہم اپنے سینئر سے, اپنے بڑوں سے ہمیشہ ایسی باتیں سیکھیں جو ہمارے اپنے لیے اچھی ثابت ہوں, اور اسپیشلی وہ باتیں شاید ہم خود نہیں جان سکتے ہیں کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس بولتا ہے, اور جو آپ نے خود ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے وہ ہم ایکسپیرینس ابھی کرنے والے ہیں یا آگے ہوگا, تو پہلے الرٹ ہو جائے نا چیزوں سے, پہلے ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے. تو کہتے ہیں نا جو بچے سنتے ہی نہیں ہیں بڑوں کی, وہ کہیں نہ کہیں نقصان ضرور اٹھاتے ہیں, تو ہمیشہ سننی چاہیے پہلے تو بڑوں کی. دس از بیسکلی میری ایک تھاٹ ہے کہ ایکسپیرینس از ناٹ دی فائنل, اٹس ناٹ اے فائنل ورڈکٹ. کہ میں نے اگر کہا کہ جی اگر آپ یہ ماچس پڑی ہوئی ہے, مجھے ایکسپیرینس ہے کہ اگر آپ اس کو مس یوز کریں گے تو آپ جلیں گے, ضروری نہیں ہے, بٹ ایٹ لیسٹ یو ہیو دا تھاٹ بیہائنڈ کہ دس از اے پاسبلٹی. ہو سکتا ہے بچے کو الرٹ کر دے, ہو سکتا ہے کہ یہ ہو جائے, بٹ ہوگا نعوذ باللہ یا اللہ نہ کرے, وہ ضروری نہیں ہے. سو دس از وائی میں سمجھتا ہوں کہ جب ایلڈرز بات کرتے ہیں
ان کو یہ چیز بھی ذہن میں سوچ کے رکھنا چاہیے. اینڈ اسپیشلی آئی ایم ٹاکنگ ان کانٹیکٹ وتھ پیرنٹس, کہ پیرنٹس جب اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں وہ ان میں ایک ڈبل مائنڈیڈنس ہوتی ہے. ایک تو سینس آف ریسپانسبلٹی آف برنگنگ ڈسپلن انٹو دی چائلڈ, کہ یہ اچھا ہیومن بینگ بنے, یہ اچھا سوشل ممبر بنے. تو اس کے لیے وہ ایک اینگزائٹی یا اینکشسنس بھی ہوتی ہے ماں باپ میں. اینڈ اسپیشلی آئی تھنک ان دا مین, بیکاز دے فیل دیٹ دیز پیپل آر گوئنگ ٹو گو ٹو دا سوسائٹی, تو وہاں پہ ہماری بدنامی نہ کریں گے. یہ نہیں صحیح ہے, لیکن وہ یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ ایک اپنی سیلف گروتھ ہوتی ہے, ایک اپنی سیلف ایکسپیرینسز ہوتی ہیں, ایک اپنی سیلف انٹیلیجنس ہوتی ہے. میں بہت اس چیز کے قائل ہوں الحمدللہ کہ آج کل جو ہمارے بچے ہیں دے آر مچ مور اویئر دین وی ور, تھرو دی میڈیا کہہ لیں, کمیونیکیشن اسکلس کہہ لیں, تھرو دی کمیونیکیشن میڈیمس کہہ لیں. ان چیزوں کی وجہ سے بہت زیادہ دے آر اویئر ناؤ. اور انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی آئی تھنک بڑی رسپانسبلٹی آتی ہے آن پیرنٹس ٹو گیو گڈ ویلیوز. ایگزیکٹلی, آئی مین پیئر پریشر, میں نے چونکہ میرا تعلق ایجوکیشن سے رہا ہے, آئی ہیو ورکڈ الحمدللہ with all ages, right up to university. So starting from kindergarten to middle and to the university levels. تو اس میں پروگریشن جو دیکھی ہے میں نے, جو میرے ٹائم سے اب ہے, there's a lot of difference in the level of intelligence in the children. So میں کہتی ہوں کہ ایک پرنسپل جو ہے وہ اس چیز کی ڈسٹنکشن اس میں یہ ضرور ہونی چاہیے کہ یہ بچہ اگر کوئی اس قسم کی بات کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے, اور اس کی ایکسپیرینس جو ہے وہ ٹو نو دیٹ ایکسپیرینس آف دیٹ چائلڈ از ویری امپورٹنٹ. تو کیا جو ٹیچر ہے یا پرنسپل ہے اس کو کیا پتا چلتا ہے کہ بچہ اس وقت کیا سوچ رہا ہے, اس کا بیہیویئر چینج ہو رہی ہیں, کیا اتنے سارے بچوں میں پتا چل جاتا ہے؟ دیکھیے بیٹا, بات یہ ہے کہ اٹس آل اے میٹر آف سینس آف ریسپانسبلٹی. ہاں, مطلب میں ہمیشہ یہ ٹیچرس کو کہتی ہوں, میں ایک ہمیشہ کنڈکٹ کرتی ہوں ایک ورک شاپ وچ از کالڈ ایم آئی دا ون. اب دیٹ از سیلف انالیسس گوئنگ ٹو ون سیلف, اور اس میں یہ سارٹ آف سائیکولوجیکل اپروچ ہے سارا. صحیح ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ جب اتنی بڑی رسپانسبلٹی لینے جا رہے ہیں, کیونکہ جیسے میرا ایمان ہے میرے پیر مرشد سرکار بابا عاطف انوری ذہینی تاجی سرکار, جب وہ کہتے ہیں کہ یہ اندر جو ہے نا انسان کا اندر یہ صاف ہونا چاہیے اور یہ کلیئر ہونا چاہیے. اگر یہ کلیئر ہے تو آپ کی جو فوکس ہے وہ کلیئر ہوگی, آپ کا اس کے مطابق ویژن جو ہے وہ کلیئر. اچھا ایک چیز ہو کہ آپ نے کیا زندگی میں جو بھی آپ نے پروفیشن اپنایا, چاہے وہ ڈرامہ تھا, ٹی وی تھا, چاہے وہ آپ کا اسکول تھا, تو کیا وہ آپ کے اپنے من سے تھا, اپنے دل سے تھا؟ I think basically not really, unfortunately. حالانکہ میں سمجھتی ہوں یہ میرا بڑا اللہ کا احسان ہے مجھ پہ, میرے مرشد کی دعا ہے. I wanted to become a police officer. اچھا, ہاں, سب سے پہلے تو I wanted to become a commercial pilot. اوکے, اور میں نے فلائنگ بھی کی. اچھا, سیکھی فلائنگ کی؟ ہاں, 36 hours میں نے فلائنگ کی, سیسنا ٹوین انجن پہ میرے ٹرینر تھے, لیکن میری آپٹیکل ویژن میں کوئی پرابلم آ گئی. اچھا, اس کی وجہ سے پھر نہیں. تو اس میں دل دکھا تھا, سیڈ بہت دکھا, بیکاز آئی واز ویری لوگ تو بہت اس میں آ جاتے ہیں کہ نہیں کیوں ایسا ہوا. وہ میرا خیال ہے کہ میں شروع سے آئی واز اے پرسن ہو فوٹ ود دا سوسائٹی بٹ ناٹ ود مائی سیلف. اچھا ٹھیک ہے, پھر تو اس میں پھر اس کے بعد پھر مجھے آیا کہ جی میں پولیس جوائن کروں. تو میرا بڑا شوق, مجھے بلکہ ڈی آئی جی جو آئی جی پولیس تھے لاہور کے, انہوں نے مجھے بلایا بھی, اور اللہ بخشے ہمارے ایک وہ بڑے اچھے ہوتے تھے, کیا نام مجھے بھول گیا ان کا, وہ پاکستان ٹائم میں کام کرتے تھے, ہی واز دی ایڈیٹر ہے. تو انہوں نے مجھے ایک دن لے گئے کہ بھائی تجھے آئی جی پولیس نے بلایا ہے.
میں چلی, میں نے کہا بھائی کیا؟ وہ کہنے لگا تو پتہ نہیں کیا شرارتیں کرتی پھرتی ہے, موٹر سائیکلیں چلاتی ہے. آپ چلاتی تھی موٹر سائیکل؟ 6 years میں نے لائک ٹام بوائش کام. ایوری تھنگ, فائر آرمز, جوڈو کراٹے, موٹر سائیکلیں, ہر چیز. اوکے, ویری ڈفرنٹ پرسنالٹی ہے نا. اینڈ الحمدللہ رب العالمین, آئی ایم ایکسٹریملی گریٹفل ٹو اللہ اینڈ مائی مرشد فار گیونگ می پیرنٹس لائک آئی ہیڈ. ان کو اللہ جنت نصیب کرے. My father was an educationist. He was Secretary Education Punjab. My mother was an educationist. And thank God we had progressive thinking parents. تو میرے فادر نے بھی مجھے شرط لگائی تھی کہ بھائی موٹر سائیکل ٹھیک ہے. میں نے کہا جی گاڑی لے دیں بھائی, اگر نہیں لے کے دے سکتے تو گاڑی لے دیں. انہوں نے کہا جی میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں, کیونکہ اس زمانے میں رشوت کا کانسیپٹ نہیں تھا. And I think that whatever progression we have seen in our country, our beloved country, اور میں اللہ کا بڑا احسان مانتی ہوں کہ ہمیں اس نے اس جیسا ملک دیا اللہ نے. ہمیں تو بڑے خوش نصیب ہیں, تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے اور اس پہ اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہیے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ملک خراب ہے, یہ فلانا, this is not the خراب ملک, it's the خراب society. Society make the ملک, and it's people who are not taking up or picking up their sense of responsibility and also their sense of حقوق العباد, which is so important. Which is the most important. I think the whole evolution of society, social behavior, is given to you by Allah already in the concept of حقوق العباد. کیونکہ جہاں پہ کلاگنگ آ جائے گی, جہاں پہ ایک چیز خراب ہو جائے گی, وہ پورا سسٹم خراب. اچھا ایک چیز بتائیے گا کہ آپ نے سب بتایا کہ آپ کو پھر بلایا تھا پولیس نے, تو وہ کس لیے مطلب بلایا تھا, اور دوسرا یہ کہ آپ become a police officer. To become police officer? Yeah. Oh my God. Then what happened? In those days, they ان زمانے میں ریکروٹ کر رہے تھے انسپیکٹر پولیس. وہ نیا عورتوں کو they were introducing. But my father was against it. انہوں نے کہا بیٹا تو جا کے سڑکوں میں ڈنڈے کھائے گی, تیری طبیعت ایسی ہے کہ اتنا کچھ یہ نہ کر. اتنی انہوں نے آزادی دی لیکن یہ نہیں, یہ سسٹم. انہوں نے کہا نہیں, آزادی کی بات نہیں تھی. انہوں نے کیونکہ میری طبیعت سے بہت اچھی طرح واقف تھے میرے پیرنٹس, اور انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ جب یہ بازار جاتی ہے بہن کو کوئی چھیڑتا ہے نا تو یہ مارتی بھی ہے اس کو, اور اوپر سے شور مچا دیتی ہے تاکہ پبلک مارے. تو اس وجہ سے پھر انہوں نے مجھے انکریج کیا, پھر میں نے بیکن ہاؤس کو جوائن کیا, اینڈ آئی اسٹارٹڈ. آئی ہیڈ ہارڈلی ڈن مائی گریجویشن ایٹ دیٹ ٹائم. یہ سب سلسلہ آپ کے جو ہے شوبز کے ساتھ تھا یا شوبز کے ساتھ چلا؟ ساتھ چلا تھا. ہاں, شوبز میں بھی میں جب کنیٹ کالج میں پڑھتی تھی تو آئی یوز ٹو پرفارم ان دی کنیٹ کالج پلیز, جو بہت فیمس ہیں آج بھی ماشاءاللہ. وہاں پر تو انکریجمنٹ بھی بہت زیادہ ہے وہاں پر. آئی ایم ویری پراؤڈ آف مائی انسٹیٹیوشنز, مائی سیکرڈ ہارٹ کانوینٹ where I did my schooling, and my کنیٹ کالج is my heart. I have seen even وہاں پہ پلیز نا, جب بھی لاہور جاتی ضرور دیکھتی تھی وہاں پلیز. اس زمانے میں ہمارے صرف وہاں پہ 150 یا 300 بچے پڑھتے تھے کنیڈ میں, لڑکیاں. بہرحال میں پلیز میں حصہ لیا کرتی تھی. تو الحمدللہ شمیم ہلالی and I were both contemporary in the same year together. اچھا. And she was the dramatics president and I was the games president. لیکن مجھے ہمیشہ وہ پلیز میں رکھتے تھے کامیڈی رولز. اچھا, تو آپ کامیڈی اچھے کرتے تھے؟ When I was basically, پھر پیشن والی بات تھی کہ کامیڈی کا پیشن تھا؟ نہیں, basically I had an identity crisis because mashallah, alhamdulillah, my sister is just like my mother. She is so beautiful, alhamdulillah, and I have a younger brother, alhamdulillah. He was the pet of the family. تو میں ہمیشہ یہ غلط کانسیپٹ لے کے پھرتی تھی کہ میرے ماں باپ مجھے نہیں پسند کرتے, کیونکہ شی واز ویری ویری مائی گرینڈ مدر ہو واز اے رائٹر, مسز عبد القادر کے نام سے. شی واز آلسو پریزیڈنٹ آف دا رائٹرز گلڈ. انہوں نے اس کو بینگ دا فرسٹ گرینڈ چائلڈ آف نان کا سائڈ, وہ بہت اس کو وہ کرتی تھی. تو اس کی ریئیکشن میں چونکہ آئی ہیڈ دس آئیڈینٹی کرائسس کہ مجھے ان سے بہتر ہونا, تو میں شرارتیں کیا کرتا. اچھا. بڑی ذلیل قسم کی شرارت, لیکن نقصان دینے والی بھی ہو جاتی تھی.
اب جس طرح کہ ایک دن میں نے ایک دوست کو اپنے ساتھ بٹھا کے بھوک میں لگی ہوئی تھی اسکول سے آ کے، وہ ہم نے نمک چاٹ چاٹ کے اپنے آپ کو سبز کر لیا اور بے ہوش ہو گئے. کیوں؟ بھوک لگی ہوئی تھی نا تو وہ نمک دانی پڑی ہوئی تھی. میں نے کہا چل آ کے یہ کھاتے ہیں. اچھا. وہ بھی کھائے، میں نے بھی کھائے، اوپر سے ہم نے پانی چڑھایا، ہم گاہ کر کے پڑے ہوئے زمین پہ سبز رنگ ہوئے ہمارے. تو یہ تو شرارت تو نہیں، تو اچانک سے ہو گیا. ہاں یہ بھی شرارتیں ہیں، یہ بھی شرارتیں ہیں، شرارت میں آتی پر بہت شرارتیں تھیں. اینڈ ٹام بوائے. سب سے خطرناک والی شرارت؟ ایسی کوئی خطرناک شرارت نہیں. سب سے نوٹی جسے آپ سمجھتے ہو کہ مست تھا یہ شرارت؟ میں نے ہمیشہ اس کو کہا ہوا کہ ایک دفعہ میرے بھائی کو سوئی چبھ گئی تھی. تو وہ سوئی چبھی تو یوں چھوٹا تھا ماشاء اللہ. ہی واز دا یگسٹ، بس ہی اسٹل از الحمدللہ. میرا بہت پیارا بھائی ہے. تو اس کو سوئی چبھ گئی تو میں نے یہاں تک اس کے بینڈیج باندھ دی. اب وہ جو دونوں مائیں گئی ہوئی تھی، میری امی کی دوست اور وہ، جب وہ واپس آئے انہوں نے دیکھا پٹی یہاں تک بندھی ہوئی. ہائے ہائے ویلا کسی نے دیکھا نہیں، ہلا ویلا ڈال دیا. بھاگے ٹانگے پہ جا کے ہاسپٹل میں جائے گئے. وہاں جا کے انہوں نے کہا جی بازو ٹوٹ گئی، فلانا ہو گیا. وہ روئے جائے بتائے نا ڈر کے مارے. کیونکہ اس کو میں نے کہہ دیا تھا کہ بتائے گا تو میں تجھے بہت بات. اچھا وہ خود ہی چبھی تھی یا چبائی؟ نہیں وہ چپ گئی تھی کہیں سے، تو وہ رونا شروع کیا. مجھے برا لگا کہ یہاں تک پٹی باندھی. اچھا پھر یہاں تک باندھ دی. پھر وہ جب گئے تو ڈاکٹر نے کھولنی شروع کی، ایکس رے ہوئے، یہ ہوا وہ ہوا. کہتا جی ان کو تو کچھ نہیں ہے، کیا پرابلم ہے؟ دیکھا تو سوئی چبھی ہوئی. اچھا پھر وہ پتا چلا کہ جی یہ دس واز صرف اتنی سی بات پہ وہ جو ہے وہ پھر گھر آ گیا. اچھا مجھے ہمیشہ اللہ بخشے میں باہر پڑ رہے تھے وہی سب. جو خطرناک قسم کی میں نے شرارت ایک دفعہ کی تھی. I was hardly 5 years old. تو میں نے ایک وہ ہمارے زمانے میں یہ پیتل کی یہ چھریاں کانٹے بنے ہوئے ہوتے تھے، تو میں نے چھری کھا لی تھی. چھری ضد میں آ کے میری بہن جو تھی نا وہ کھیل رہی، چھری ہوتی ہے نا نائف، وہ میری بہن نے اپنے وہ ان کی ایسی طبیعت تھی، وہ گڑیاں اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، بڑی نفاست. ابھی بھی ماشاء اللہ چیز بہت نفاست ہے ان میں، بالکل میری خالہ اور میری امی کی طرح. مسز عفت حق میری خالہ ہے ماشاء اللہ. مریانہ میری نیس ہیں. شی از دی ہیڈ آف دا کڈنی سینٹر الحمدللہ، ڈوئنگ اے لاٹ آف ورک. اللہ اس کو ہمیشہ اس کا اجر دے. شی از اے پرائڈ آف آور فیملی. تو میری خالہ کی طرح نفاست. تو وہ میں نے چھری کھا لی تو گلے میں پھنس گئی. نیلا پیلا رنگ ہو گیا میرا کرتے ہوئے. میں میری امی آئی نو میری امی واز کلیننگ دا کبرڈ. انہوں نے دیکھا سانس نہیں آ رہا، انہوں نے کہا یہ ضرور اس نے کچھ کھا لیا. اچھا یہ آپ شرارت کا مطلب کرتی رہتی تھی؟ یہ بڑی خطرناک شرارت تھی. یہ کہہ پلیز ڈونٹ ٹرائی دس ایٹ ہوم. ہم ذرا بھی مزید بات کریں گے، ذرا جانیں گے لیکن چھوٹے سے بریک کے بعد. خوش آمدید سلام پاکستان میں. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہے روزانہ بٹ صاحب. بس تھوڑی کی شرارتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور مزے کی بات شرارت جو خطرناک تھی وہی والی بات. پلیز ڈونٹ ٹرائی دس ایٹ ہوم. اپنے گھر پہ اس کو بچوں کو پلیز اس سے دور رکھیے گا. انہوں نے چھری کھا لی تھی، چھوٹی سی چھری تھی اور گلے میں پھنس گئی. اور امی کو پتا تھا کہ آپ کچھ نہ کچھ ویسے اور کیا کیا کھا چکے تھے آپ کبھی؟ بہت کچھ کھا چکے، لیکن انہوں نے پھر گلے میں انگلی ڈالی. انہوں نے کہا یہ اس نے کھایا ہے. انگلی ڈالی وہ نکل آئی، کیونکہ جا کے ایسے پھنس گئی تھی وہ. تو انہوں نے ایسے انگلی ڈالی تو وہ نکل آئی. تو اس کے بعد جیسے میں نے سانس لیا نا پورا، تو ایسی دڑال پڑی مجھے جو کہنے کیا. ایک یہ ایک پھر میں نے بازو توڑ لیے تھے. کسی نے مجھے ڈیر کیا نہ جی، درخت پہ چڑھ کے وہ جمناسٹک رنگز تھے اس کے اوپر مار کے میں نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی. وزن اتنا تھا بچپن میں بھی، تو وہ پکڑ تو لیے وہ، لیکن پکڑے نہیں گئے. وہ ہاتھ چھوٹ گئے اور نیچے گری 18 فٹ نیچے. اینڈ آئی بروک بوتھ مائی آرمز. او مائی گاڈ. مطلب یہ تو حد درجے کی شرارت ہے. یہ میں نے پہلی دفعہ ویسے آپ کا پہلو جو ہے وہ دیکھا ہے کہ حد درجے والی بہت شرارت. وہ پلسٹر لگے ہوئے تو سائیکل چلایا کرتی تھی، لیکن پھر بھی مطلب اپنے روٹین سے نہیں ہٹنا. تو کمنگ بیک ٹو واٹ آئی واز سیئنگ، کہ انسان تھوڑا سا پیرنٹس کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ میں ہمیشہ پیرنٹس کو کہتی تھی کہ بچہ اگر شرارتی ہو تو اس کا 2 قسم کی ایشوز ہو سکتی ہیں. تو آئیڈینٹی کرائسس ہو سکتی ہے،
دوسرا اس کا انٹیلیجنس لیول، یعنی بوریت میں آ کے وہ ایسا کام کرے کہ اس کو ریکگنیشن ملے. تو دیٹ از آئی آلویز تھنک دیٹ چلڈرن ہو گیٹ اپ ٹو، جو شرارتی بچے ہوتے ہیں وہ ذرا تھوڑے ان کی انٹیلیجنس. آپ کے ساتھ کیا تھا کہ آپ اپنا جو ایک پریزنس، ویری بیڈ اسٹوڈنٹ، نہیں تو اپنی پریزنس مطلب آپ دکھانا چاہتے تھے کہ نہیں. میرے ساتھ تو ایک دیکھیں نا، یہ شرارتیں بھی سوچنا بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور مطلب ایک ایکسٹرا دماغ بھی چلنا ہر وقت، اور پھر ان کا کر جانا یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو پیرنٹس کو میں یہ ہمیشہ یہ کمنگ بیک ٹو وٹ وی ور سیئنگ، سینس آف ریسپانسبلٹی میں یہ بات ضرور آتی ہے کہ جی آپ نے اچھا ایک انسان بنانا ہے، اور آپ کا یہی ڈیوٹی ہے پیرنٹس کی جس کے لیے ان کو جواب دہی دینی ہے. ہاں، لیکن یہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ بھی انسان ہے، اور اس انسان کو پرکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. اینڈ دے شوڈ ناٹ بی اینی کائنڈ آف سائیکولوجیکل ڈیمیجنگ ٹو اے چائلڈ. بہت بڑی چیز ہوتی ہے. تو کمنگ بیک ٹو سینس آف ریسپانسبلٹی، ایکسکیوز می، ہمارے ہاں ہم سب چیزوں میں ہم لوگ وی پاس دا بک مطلب ہم بلیم گیم کھیلتے ہیں. آپ کو بلیم کر دیا، کوئی غلط ہو گیا، مجھے آپ نے بلیم کر دیا، گھر میں جو بھائی ہے وہ بہن کو بلیم کر دیا، بہن نے بھائی کو. یہ ہمارا ایک سوشل پرابلم ہو گیا. ہم لوگ اب ایگزسٹ کر رہے ہیں بلیم گیم پہ. آپ نے یہ کیوں کیا، آپ نے یہ کیوں کیا. یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. وی شوڈ بی لوکنگ ایٹ دا ریئل پرابلم. اور ریئل پرابلم میں جب اس قسم کی باتیں آ جاتی، بلیم گیم ہمیشہ کرپشن سے آتی. جہاں پہ آپ نے کرپشن کو سروائیو کر کے رکھنا ہے، اس کو سروائیول دینی ہے، اس کو بریدنگ اسپیس دینی ہے، تو یہ اس قسم کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے. وہ یہ نا مائنڈ کو ایک دم سے انسان کا جو ہے نا وہ اس میں چینجز لے کر آنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ کہ اس پہ بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے پیرنٹس کا کہ وہ ہر چیز پر دھیان بھی رکھے، سوچے بھی کہ بچے آگے کیا کر رہے ہیں، کیا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ کہ آپ نے ہمیشہ بتایا کہ آپ کے پیرنٹس ہمیشہ آپ کی بہت انڈرسٹینڈ کرتے تھے اس معاملے میں کہ آپ کو آگے کیا بننا ہے، کیا آپ کی جو خواہشات تھیں ان پہ ہمیشہ جو ہے وہ اگری کر دیتے. جس طرح شوبز میں اس زمانے میں آنا بڑا مشکل تھا. دیکھیے اس کے لیے بھی فائٹ کیا تھا کیا؟ اس کے لیے میں نے فائٹ یہ کیا تھا کہ میرے جو فادر سائڈ ہے وہ بڑی کنزرویٹو. ٹھیک ہے. تو مائی فادر سسٹرز ور ناٹ ان فیور آف مائی کمنگ آن ٹیلی ویژن. لیکن میرے فادر نے ایک بات کی تھی، اور وہ مجھ سے بھی انہوں نے بات کی کہ بیٹا مجھے کبھی کوئی ریباؤنڈ نہیں آنا چاہیے، نیگیٹو نہ ہو، نیور اے نیگیٹو ریباؤنڈ کہ تم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. تو الحمدللہ بیکاز وی ہیڈ اے ویری انڈرسٹینڈنگ مدر، ویری ایجوکیٹڈ مدر. تو ہمیں ویلیوز ہماری والدہ نے، ہمارے والد نے بہت کلیئر سمجھا دی تھی. اور اسی لیے ہم نے، میرا خیال ہے کہ میری بہن، بڑی بہن، میرا بھائی، میں، ہم لوگ اور ہماری فیملی، جیسے میں نے آپ سے کہا ہماری فیملی از ویری اسٹرانگ آن ویلیوز اینڈ اسپیشلی آن ویلیو آف آنیسٹی. کہ یہ بہت بڑی چیز ہے، اور اس کو ہم نے، یہ سینس آف ریسپانسبلٹی جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی چیز ہے ہر اسفیئر آف لائف. ابھی ہم کہیں بات کر رہے تھے میرج کی، تو میں نے کہا دیکھیے میرج جو ہے نا ہمارے ہاں ذرا تھوڑا سا وہی اس میں بلیم گیم شروع ہو گئی ہے. یعنی پاس دی پرابلم آن ٹو دی ادر پرسن. ہم اسپیشلی میں اپنی بچیوں کو ایک بہت، آپ جیسی ماشاءاللہ الحمدللہ پیاری بچیاں، جو بھی بچی ہیں سب پیاری ہیں، چاہے کچھ بھی اللہ نے ان کو نوازا ہے، جس قسم بھی شکل نوازی ہے. ہر بچی میں ایک عورت ہے، اور اس عورت میں اللہ نے بہت بہت اچھی چیزیں اللہ نے نوازی عورت کو، اور اسی طرح مرد کو. یہ آخر انسان ہے، اللہ کی تخلیق ہے، تو اس میں کوئی کمی تو ہے ہی نہیں. بس وہ یہ ہے کہ ذرا تھوڑا سا رنگ برسایا ہے، رنگ ڈالا ہے ہر ایک انسان میں. It's so different in a family also. You have different kind of looking children, you have different kind of attitudes in children. ہم ہمیشہ یہ دیکھیں we must always compare society to our family unit. کیونکہ that's how it works. That's how society works. It's based on the family setup. دیکھیے یہ تو اللہ نے دیا نا ہمیں
ہر چیز اللہ کی طرف سے. Everything is planned by him, everything is given by him. وہ رحیم ہے, وہ کریم ہے, وہ رب العالمین ہے. تو ان کے مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو گائیڈنس دی جاتی ہے اپنے مرشد سرکار سے کہ ہر ایک کی عزت کرو, حضور نے فرمایا, بڑا ہو چھوٹا ہو. اچھا یہ بات بڑی اچھی ہے کہ باقی ہر انسان کی جو ہے انسان کی بیسکلی عزت کرنی چاہیے. اور یہیں پر ہی ہم بریک لیں گے, بریک میں پھر آئیں گے. بڑی اچھی باتیں چل رہی ہیں, دردانہ بٹ صاحبہ سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہی رہے گا. سلام پاکستان. بابا جلدی کریں, ایئرپورٹ کے لیے دیر ہو رہی ہے. بابا سر نے جیسے کریم رکھنا تو آپ بھول ہی گئے. اللہ کا شکر ہے کہ سن انرجیزک کریم تھی, ورنہ حج کے ارکان پورے کرنے مشکل ہو جاتے. پٹھوں, کمر یا موچ کا درد, سن انرجیزک کریم کرے اثر وہاں کوئی نہ پہنچے جہاں. فیملی میگزین کا تازہ شمارہ شائع ہو گیا. اس شمارے میں پڑھیے اسکردو ڈیم تقدیر ساز منصوبہ تھا, دم توڑتے ادارے انہیں بچا کر ملک سنوارے, غریب کمائے امیر چرائے, بوری بند لاشیں کراچی خوف کی لپیٹ میں. پاک چینی دوستی امریکہ بھارت کو کھٹک رہی ہے. پاکستان کی 10 تاریخی تباہیاں, حکومت کس قسم کے فیصلے کر رہی ہے. رشوت دو قبر لو, شہر خاموشاں پر قبضہ گروپ کی حکمران. نامور ادیبہ بشرا رحمان سے گھر کی باتیں, کھلا طلاق کا سہل طریقہ, انوکھی عبادت گاہیں, مسعود اختر کا کلوز اپ. اور اس کے ساتھ پڑھیے شوبز راؤنڈ اپ, راز و نیاز میں رنگا رنگ خبریں اور تجزیے. فیملی کا ہر شمارہ خاص شمارہ, قیمت صرف 35 روپے. خوشامدید. سلام پاکستان میں. اور آج ہم بات کر رہے ہیں دردانہ بٹ صاحبہ سے. بڑی انٹرسٹنگ بات چل رہی تھی, اسپیشلی میرج کے حوالے سے. ہر ایک کے اپنے اپنے پوائنٹ آف ویوز ہوتے ہیں. کیوں نہ ہم دردانہ بٹ صاحبہ کا بھی پوائنٹ آف ویو لے کہ آخر میرج میں کیا ریسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, کیا سوچتا ہے انسان, کیا کرنا چاہیے. دیکھیے کتنی آئرنی ہے کہ میں شادی ہوئی تھی الحمدللہ, میریڈ ٹو اے ونڈرفل مین, اللہ بخشے, اینڈ آئی انجوائڈ 2 years آف میرج. وہ بھی اللہ کا احسان ہے, اور جو ہوا جو نہیں ہوا وہ بھی اللہ کا احسان ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیے میرج ہم بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں. یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے. ایک گاڑی ہوتی ہے, مطلب سوال یہ ہے کہ 2 پہیے والی اگر گاڑی ہے تو ہم یہ سوچیں کہ ہماری ایز ایک پہیا کیا ریسپانسبلٹی ہے. صحیح ہے. یہی نہیں کہ جی پہیا چل رہا, مطلب یہ خیر یہ تو محاورتاً لوگ کہتے ہیں, لیکن اصل میں تو بہت ڈیپتھ ہے, بہت کچھ ہے اس میں جاننے کا. دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ شادی جو ہے نا, یہ بڑا غلط کانسیپٹ آ گیا ہے ہماری بچیوں میں اور بچوں میں کہ جی لو ہونا چاہیے, سمجھنا چاہیے, انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, پھر شادی ہونی چاہیے. آپ کے بھی لو میرج تھے؟ نو, آئی ہیڈ این ارینج میرج. اور میں آپ کو بتاؤں کہ آئی ایم اے ویری گریٹ, میں بہت سپورٹر ہوں ارینج میرج میں. اس لیے کہ ناٹ بیکاز میری کوئی کنونشنل آئیڈیا ہے یا میرا کوئی پرانے خیالات ہیں, اس لیے کہ میں یہ بلیو کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو انسان کے 2 انسانوں کے درمیان ایک یونین بنائی ہے, وہ اس لیے بنائی ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ گرو کرے. تو بس گرو ود ایچ ادر, کیونکہ آپ ایک دوسرے کو یہ گرو کریں گے, اور اس میں ہر ایک یونٹ ممبر جو فیملی کا ہے اس کو اس میں ایک پارٹ پلے کرنا ہے. کوئی بھی شخص اگر اس پارٹ کو غلط پلے کرتا ہے تو وہ چیز نہیں چلتی صحیح. اب جس طرح کوئی ساس ہے, سسر ہیں, ان کو بھی اپنا پارٹ پلے کرنا ہے. ان کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ جی ہم کتنی زیادہ سے زیادہ اپنی وہ خطرات جو ہیں, وہ جو ایشوز ہیں اپنے, ان کو پیچھے ہٹائیں. یہ 2 نئے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں, ان کو سپورٹ کرنا ہے, لیکن وہاں پہ انسیکیورٹیز بہت ساری آ جاتی ہیں. وہ پیرنٹس کی انسیکیورٹی آ جاتی ہے کہ بھائی کہ میرا بیٹا میرے ہاتھ سے چلا جائے. اور انسیکیور کرنے والے بھی جو ہوتے ہیں نا, مطلب وہ ساری باتیں, جو ایک نئی لڑکی آتی ہے اس کا بھی بڑا وہ ہوتا ہے, ایٹیٹیوڈ کی بات ہوتی ہے کہ کیا وہ انسیکیور کر سکتی ہے, اس کا بیہیویئر کس طرح کا ہے. آتے یا پھر تو حاوی ہو جاؤ یا پھر حاوی کرو. نہیں, میں آپ بتاتی ہوں. اب بات یہ ہے کہ ہمارے اب اتنا یہ اکنامیکل تھنکنگ ہو گئی ہے, مٹیریلسٹک تھنکنگ ہو گئی ہے. دس ورلڈ ہیز بیکم اے ویری مٹیریلسٹک ورلڈ ناؤ. اگر آپ دیکھیں ڈیپتھ میں جا کے
تو اسی طرح مٹیریلسٹک لڑکا بھی ہو گیا, مٹیریلسٹک لڑکی بھی ہو گئی. شادیاں بھی آپس میں جی وہ کوشش ہی ہوتی ہے کہ جی امیر لڑکی سے دھن دولت زیادہ دیکھی جاتی ہے کہ بھائی کیا. ہاں, حالانکہ یہ سب حرام ہے, حرام. ایگزیکٹلی. اور دوسرا یہ جی ہاں بالکل یہ بڑا کلیئرلی ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہماری ٹیچنگز بھی ہیں ان کی, اور یہ سب حرام ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ یہ انڈرسٹینڈ کریں, لڑکی یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ جو میرے باپ نے 35 سال لگا کے جو اب آسائش ہمیں دینے شروع کیے ہیں, وہ 35 سال کی محنت کے بعد دے رہے ہیں. وہ ایک لڑکا نیا جو کریئر میں سٹیپ کر رہا ہوتا ہے وہ نہیں کر سکتا. اور اس کی اگر پیرنٹس کی بیکنگ میں وہ اگر وہ اپنی یہ شان دکھاتا ہے, ایک تو مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ آپ اپنے پیرنٹس کی پیسوں کی وجہ سے آپ کیوں کس بلبوتے پہ بات کریں, مطلب بندے کو خود دیکھے کہ اس میں کتنی ایبلٹی ہے, اس کی کیا ایبلٹی ہے. اچھا ایک چیز اور کہ یہ بات جو ہے تو چلے شادی کی آتی ہے, انسان کی جو پروفیشنل لائف میں اسی سے تھوڑا سا ریلیٹ کرتے لے کر جاؤں گی کہ انسان کی جو پروفیشنل لائف ہوتی ہے اس پہ بہت انسان سوچتا ہے کہ پہلی ہی دفعہ میں وہ 10ویں سیڑھی تک پہنچ جائے. اچھا آپ اپنا تھوڑا ایکسپیرینس سے بتائیں کہ جب آپ نے خود پروفیشنل لائف میں آئے ہیں, آپ نے ڈفرینٹ پروفیشن جس طرح آپ نے اپنائے ہیں, کیا پہلے دن آپ نے بھی کچھ ایسا سوچا کہ نہیں مجھے جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا ہے, دس از مائی پیشن, میں پہلے دن نہیں میرے لیے پیسہ بعد میں امپورٹنٹ ہے, پہلے اپنے آپ کو جما دینا ایک کام میں وہ امپورٹنٹ ہے, کیا ذہن میں چیزیں آتی تھی پروفیشنل لائف میں؟ بیٹا آپ ذہن میں کچھ بھی سوچ لیں, ہوتا وہی ہے جو ہونا ہوتا ہے. ہاں اب آپ کتنی بھی اپنے آپ کو مغز ماری کر لیں, لیکن آپ کے اپنے ذہن میں کیا آتا؟ میرے اپنے ذہن میں بالکل یہ نہیں تھا. میں نے گرو کیا, میں نے یہ سوچا کہ جی اب میں اگر ایجوکیشن میں آ گئی ہوں تو اب مجھے ایجوکیشن میں ہی رہنا ہے. اچھا بہت سے لوگ اس سوال مجھ سے کرتے ہیں کہ ویئر ڈو یو سی یور سیلف آفٹر 10 years؟ فرسٹ آف آل ظاہر بات انسان اپنی گروتھ چاہتا ہے. جب آپ ایک ینگ ایج میں ایک اس ٹائم پہ جب آپ پروفیشن میں آئی, ہو سکتا ہے کسی نے سوال کیا ایسا آپ سے, یا انسان خود سوال کرتا ہے کہ میں 10 سال بعد کہاں پر ہوں گا, تو کیا وہ ساری خواہشات آپ نے مطلب جو سوچا وہ پوری ہوئی, یا کبھی انسان کو سوچنا چاہیے یہ کیا یہ چیز کہ میں 10 سال بعد کہاں پر ہوں گا؟ سوچنا ضرور چاہیے, ضرور چاہیے, لیکن اس کو ایک وہ بنا نہیں لینا چاہیے, ایک جنون نہیں بنا لینا چاہیے. ہاں کیونکہ جہاں آپ جنون بنا لیں گے نا کسی چیز کو, تو پھر آپ اس کو یا غلط یا صحیح طریقے سے کریں گے, اور غلط طریقے سے کہیں گے تو آپ کا ہو جائے گا ضرور, لیکن وہ زیادہ دیر نہیں رہتا. یہ میرا مشاہدہ ہے, میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ اوور نائٹ ریچ ہونے کی کوشش کرتے ہیں یا ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں تو ان کی ضلالت بھی ہو جاتی ہے, اللہ معاف کرے. دس از ایکچوئل فیکٹ. ہاں کیونکہ آپ کوئی بھی غلط کام کرنے سے, بیٹا کوئی بھی غلط کام کرنے سے اس رب کی, اس پنجتن پاک کی, یا اپنے جو آپ کے مرشد ہے ان کی ٹیچنگ کے خلاف اگر آپ جائیں گے, اللہ کی بھی کسی بھی احکام کے خلاف آپ جائیں گے, وہ شیطانیت تو ہے. اب دیکھیے جتنا بھی آسائش زندگی میں رکھی ہیں اللہ نے, وہی ٹرائلز رکھی ہیں آپ کے لیے, وہی آپ کے لیے آزمائشیں ہیں. جو چیزیں آپ کو بے حد پسند ہیں وہی آزمائشیں ہیں. اسی لیے اعتدال کا بتایا کہ بیلنس میں رہو, اور وہی چیز کا شکر الحمدللہ کرو جو اللہ دیتا ہے, اور وہ مانگو اور وہ دے گا صحیح طریقے سے. 10 years کیا آپ آگے بھی دیکھیں, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی زندگی اتنی ہو جتنی اس نے لکھی ہوئی. دس از ویری نیسیسری. اب سوال یہ ہے کہ سوچنا ضرور ہے, اور لیکن سوار نہ کرنا, جنون نہیں ہونا چاہیے, اور یہی جنون ہے. اب آج کل ہماری لڑکیاں جو ہے نا, بچیاں ذرا تھوڑا سا, میں جس طرح حقوق العباد میں بہت بلیو کرتی ہوں, اور جو مقام عورت کو دیا ہے اسلام نے یا کسی بھی صحیح ریلیجن نے, ہر ریلیجن نے, اللہ تعالیٰ نے عورت کو, دیکھیے مرد کی فضیلت رکھی ہے نا, اینڈ دیٹ از اے گیون پریکٹیکل پروف. آپ کہیں بھی جائیں لڑائی کرنے کے لیے, آپ کو ایک مکہ آدمی مار دے نا تو عورت نہیں کھڑی ہو سکتی. صحیح بات ہے. ہاں یہ وہ آپ فزیکل فورس سے آپ نہیں لڑ سکتے, اور یہاں اس دنیا میں ہائی مسئلہ سروائیول آف دا فٹسٹ کا, جو فٹسٹ ہے وہ سروائیو کرے گا. کیونکہ لیکن اب یہ کہ اس کے 2 طریقے ہیں, یا آپ جنگ کر کے سروائیول لے لیں اپنی, جس طرح ماشاء اللہ
इस वक्त हो रहा है कि लोग समझते हैं जी जंग से हम कायनात पे जीत जाएंगे, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, क्योंकि वो रब जो है ना उसकी क्या लिखी हुई है मर्जी उसकी और क्या होना है वो उनको पता ही नहीं है। और जो लोग समझते हैं नहीं जी हम अपने आप को मोल्ड करके लेके चलें और हम इसको फाइट करें सही तरीके से, बर्दाश्त से, टॉलरेंस से, और एक जो हम कहते हैं ना एक परसिस्टेंस कि जी ये चीज हमें हासिल करनी है, सही तरीके से हासिल करनी है। अब इसीलिए तो हमारे जो है कौम में, मैं मुल्क का नहीं कहती, मैं कौम की बात कर, कि हमारी कौम जो है इस वक्त ये नहीं समझ रही कि हमारे यहाँ जो एक अपनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम क्यों दूसरे पर डालते हैं, हम क्यों समझते हैं कि ये सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Why don't we look into ourselves and realize कि हमने क्या करना है। और भाई 2 रोटियां खानी है हमने, ये सोने की रोटी खा जानी है। अच्छा, अब यहाँ पर यह आ जाता है कि मटीरियलिस्टिक बात जो है, ये मटीरियल चीजों से मोहब्बत करने की वजह से इंसान नेगेटिव होता है। वही ना बेटा, इसीलिए यही तो आजमाइश है। हाँ, यही चीजों की मटीरियल चीजें कुछ नहीं देती हैं, वो फानी है, वो तो मतलब यहीं पर ही रह जानी है, वो उनका पता नहीं कहाँ जाना है। नहीं बेटा देखिए, मेरी बात सुनिए, हर चीज जो है अल्लाह समझता है, हजूर समझते हैं, हर चीज जो है अपनी एक प्रोसेस के साथ होती रहती है। एक चीज आप जैसा देखें, पहले जो है अल्लाह ताला ने आपको साइंस नहीं दी थी, अल्लाह ताला ने आपको इतना डेवलपमेंट का या इतना रिसर्च की आपको एबिलिटी नहीं थी, अल्लाह ही ने दिया ना। ये साइंस ने कुछ नहीं प्रूव किया, साइंस कुछ नहीं है, ये अल्लाह की देन है जो इंसान के ज़हन में डालती है। अच्छा, साइंस की होती तो हर बंदा साइंस पढ़ के देशों के आइंस्टाइन बना होता। हाँ, सही बात है। ये उसकी देन है। हाँ। और जब तक हम ये रियलाइज नहीं करेंगे कि हमें उसको समझना है, उसके करीब जाना है, उसके आगे झुकना है, उसके आगे सजदा करना है, वो नवाजेगा हमारी दुआओं की। सुने 75 के आप, मैं तो कहती पूरी कायनात की माओं से ज्यादा प्यार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अपने एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ से आप क्या समझते हैं कि इंसान को कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए, जो उसके लिए नेगेटिव हो जाती हैं? शदीद ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए। और अगर आपके पास मर्सिडीज नहीं है और आपके पास ऑल्टो है तो वो अल्लाह की दी हुई है, वही मर्सिडीज है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अदा करें, सबसे ज्यादा ये चीज इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। और अगर आपके पास है तो आप फिर भी शुक्र अदा करूं मैं कि अल्लाह ने आपको नवाजा है। बिल्कुल। अच्छा, किसी भी चीज में जो है ये बात आ जाती है कि शुक्र अदा करने वाली बात, शुक्र की बात आ जाती है कि इंसान जो है वो कहीं से भी कहते हैं ना कि वो पास में शिकायत बहुत करते हैं, और स्पेशली अल्लाह से बहुत शिकायत करते हैं, पता नहीं किस मामले में, लेकिन समझ नहीं आता। वो हसद है, दैट इज हसद, एनवी। हाँ, कि वो यह उसके पास, यार उसने इतने अच्छे कांटे पहने में मेरे पास क्यों? और ये नहीं पता आए कहाँ से है वो। नहीं ये नहीं पता कि उसकी कितनी मेहनत है। हाँ, उसने किस मतलब एफर्ट से उसने जमा किया अपने लिए, और ये अल्लाह की मर्जी है। ये चीज नवाजनी थी, उसने आपको इसलिए नवाजा। सही ना कि मटेरियल चीजों पे ज्यादा इंसान का जो रुझान आ गया। चले भी हम इसी पे बात करेंगे, ब्रेक लेंगे। बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है दुर्दाना भट्ट साहबा से, और आप भी हमारे साथ ही रहिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हम हुजूम हैं या एक कौम? क्या यही हमारे सियासतदानों का एजेंडा है या कुछ और? इन्हीं बहुत सी आवाजों में से हम बनेंगे आपकी आवाज, और कोशिश करेंगे कि ये हुजूम बन जाए एक कौम। डोंट फॉरगेट टू वॉच हॉटलाइन हर पीर से जुमे की रात 8 बजे, सिर्फ वक्त न्यूज पर। हॉटलाइन देखिए हर पीर से जुमा रात 8:05 पर।
This program is brought to you in association with बरकत तो सिर्फ शरीयत में है। बुर्ज बैंक, शरीयत में बरकत। ले आए सन मॉस्क्विट। सन मॉस्क्विट, अब आप मच्छर से नहीं, मच्छर आपसे भागे दूर। And कोई बिजली चोर बच नहीं सकेगा। सलाम पाकिस्तान में। और नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं दुर्दाना भट्ट साहिबा से। बड़ी अच्छी बातें इनके एक्सपीरियंस से, पर्सनैलिटी से, और वैसे भी इन्होंने बहुत सी ऐसी बातें बताई जो हमारे माशरे में इर्द गिर्द हमारे हो रही हैं, जो कहाँ पे होता ये है कि बातें बड़ी वो लगती हैं कि छोटी सी बात लगती है, मासूम सी बात लगती है, लेकिन गहराई पे जाइए तो कई ऐसी बातें होती हैं जो वहीं से ही बुराई को या उस पॉइंट को रेज करती है जहां से नेगेटिव बातें शुरू हो जाती हैं। तो पहले उस नेगेटिव बात के जो असरात है ना, उसकी जड़ को ही खत्म कर देना चाहिए। अच्छा, बड़ी अच्छी आपने एक ये चीज है कि आपने बहुत सी, एक कहते हैं ना, पर्सनैलिटी में हम्बलनेस शुरू से है। ये हम्बलनेस जो है ये फैमिली या दोस्त या काम, ये क्या लेकर आता है, कौन लेकर आता है? ये मेरी तो कोशिश जो मेरी इनकी सारी की है वो इसीलिए है कि लाइफ के एक्सपीरियंसेस ने मुझे ये सीखा। लाइफ के एक्सपीरियंस कहेंगे मतलब ये कहीं से देखकर नहीं, ये अपने एक्सपीरियंस से इंसान सीखता है। देखिए, इंसान क्यों आया दुनिया में? वो एक आजमाइश के लिए आया, इस रूह की सफाई के लिए आया। बिल्कुल। और अगर इस रूह की सफाई में आजमाइशें नहीं आएंगी तो फिर क्या बनेगा इंसान? इसलिए मैं कहती हूँ कि इंसान को हर मौके पे उस अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अब जैसे माए, मेरी दोस्त है एक, बहुत अच्छी प्यारी दोस्त है, अल्लाह उसको खुश रखे, उसके बच्चे को खुश रखे। डॉली शाह है उनका नाम। उन्होंने 26 ईयर्स पे उनकी हो गई थी, वो बेवा हो गई थी। फिर उनके 2 बच्चे, उन्होंने उनके साथ मेहनत की, उनको खुद अपने हाथों से, ये बड़ी उसमें इतनी खूबसूरत बात है कि उसने अपनी मेहनत, हालांकि उसकी फैमिली इंतहाई रिच फैमिली है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन बेहद वेल टू डू लोग, लेकिन उसने एक ठान लिया कि इन बच्चों को मैंने अपनी मेहनत की कमाई से खिलाना, और वो किया। बट व्हेन द एल्डेस्ट सन बिकेम 19 years, he developed galloping cancer and died. अब मुझे आप ये बताइए कि अभी आप मुझे उस दोस्त से मिले, वो कभी उसके मुंह पे शक्ल नहीं आती, फिर भी कुछ नहीं कहते हैं। सबसे बड़ा इनाम जिंदगी में हम्बलनेस का और सब्र जो हो जाना मिल जाए, तो मैं समझती हूँ कि इंसान अपने राइट ट्रैक पे है। बाकी मेरे साथ जिंदगी में ऐसे वाकयात हुए हैं कि इंसान समझता है कि ये बड़ी कॉमेडियन है और बड़ा हंसमुख है और ये जी इनको है। जितनी शदीद, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का बड़ा एहसान, मेरे मुर्शिद की दुआ है कि जितनी आजमाइशें जिंदगी में सख्त तरीन आ सकती हैं। मेरे साथ जर्मनी का केस आया, वो हुआ मेरे साथ, जेल में मैं रही 6 महीने, लेकिन वो मेरे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस अल्लाह ने बनाया। थोड़ा सा उस पर बात इसलिए मैं नहीं करना चाहती क्योंकि आज मैं जो यहाँ बैठी हूँ, इज्जत के साथ बैठी हूँ, तमगा इम्तियाज लेके बैठी हूँ, तो दैट वाज समथिंग जिसमें मेरी बेवकूफ़ी थी और वो मेरे लिए अल्लाह ने आजमाइश बनाई थी। लेकिन उसने डाला आजमाइश में, उसने निकाला इज्जत से निकाला। इंसान जैसे संभल जाता है तो अल्लाह निकाल भी देता है। नहीं, इंसान खता करता है, बेवकूफियां कर जाता है, चाहे कितना भी इंटेलिजेंट इंसान। ये एक वो लम्हा आता है जब रब कहता है कि बस ये सोचो कि मैं हूँ, और अपना आप इतना ना बढ़ो आगे। हाँ, जरा गुरूर ना, गुरूर का जो है ना वो। हाँ, मैं नऊजुबिल्लाह तकब्बर की बात नहीं करती, अल्लाह मुझे मेरे मुर्शिद महफूज रखे। मैं कहती हूँ कि इंसान जब ये समझना शुरू कर देना कि मैं बहुत कुछ हूँ, तो वही चीज स्टॉप कर देती है, खराबी की तरफ तकब्बर ही लेके जाता है। अभी आप एक बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे कि हम मीडिया से लोग कंसर्न है। वी आर कंसर्न विद द मीडिया, हमें लोग पसंद करते हैं, हमें लोग प्यार देते हैं, हमें ज्यादा अपने लोगों से मोहब्बत ये लगता है कि पता नहीं हमें वो एक लम्हे के लिए वो चीज होती है। जरूर होती है, ये एक नेचर है,
کہ جب آپ پبلک میں جاتے ہو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کی ریکگنیشن کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک منٹ کے لیے تھوڑا سا وہ نہیں. آئی تھنک یہاں پہ بھی دو پہلو آتے ہیں. ایک آتا ہے کہ لوگوں سے پیار مل رہا ہے اور ایک وہ دوسرا شخص ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں. آئی تھنک یہاں پہ بھی دو پوائنٹ آ جاتے ہیں. وہ دو پوائنٹ ریئلائز کرنے کی بات ہے. ہاں. اور وہ جوانی میں اتنی آسانی سے نہیں آتے. وہ ذرا جب ہم ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے اتنی عمر ہمیں دی ہے, اللہ نے ایکسپیرینسز کی دی اور بہتر انسان بنانے کے لیے. اس لیے یو شوڈ آلویز بی پراؤڈ آف یور ایج اینڈ ایج گریسفلی. میں اس چیز میں بہت بلیو کرتی ہوں کہ انسان گریسفلی ایج کرے اور اس کو ایکسپٹ کرے اور اللہ کا شکر کرے کہ دیکھیں اللہ نے اتنا کچھ ہمیں نوازا ہے, اتنی زندگی دی ہے کہ اس نے ہمیں بہت کچھ نوازا, ہمیں بہتر انسان. یہی ہر ایک کی ہونی چاہیے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو شوڈ گو بیک اے گڈ ہیومن بینگ. ایکچولی دیر نہ ہو, دیر ہونے سے پہلے, کیونکہ کئی لوگ نہیں سنبھلے ہوتے, دیر سے پہلے سنبھل جاؤ, وہ والا چیز آتی ہے. چاہے جتنے بھی میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو میڈیا میں آئے, ہائپ کی اور پھر اپنے غرور کی وجہ سے پست ہو گئے. بہت سے لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور بہت سے لوگ بہت جلدی مل جاتا ہے, چاہے غلط یا صحیح طریقے سے, لیکن ان میں تکبر آ جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ تو دیکھیے میڈیا سے جو ریلیٹڈ بات ہے میں صرف یہ بات کروں گی کہ میڈیا جو ہے نا ایک بہت ہی آزمائش کا مقام ہے جہاں پہ آپ کو ایک یو بیکم اے لیونگ فگر اینڈ یو اسٹارٹ بینگ ریکگنائزڈ اینڈ یو انسان کی آئیڈینٹی کرائسس بھی تو ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے نا. یہ ایک ہیومن نیچر ہے, ایک اسپرچل نیچر ہے. ایک ہیومن نیچر چلتا ہے, ایک روحانی رشتہ, ایک روحانیت چلتی ہے, اسپرچولیزم جس کو کہتے ہیں. یہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی ہیو ٹو بیٹ دا مٹیریلسٹک ود دا اسپرٹ. ہم نے دنیاوی چیز کو روحانیت کو ترجیح دینی ہے. کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے. اب ہوتا یہ نہیں ہوتا یہ بھی اس کی مرضی, یہ بھی اس کی مرضی ہے, کیونکہ اس نے اچھائی اور برائی تو ساتھ ساتھ چلائی ہوئی ہے اور چلنی ہے, ازل سے چل رہی ہے, اب تک چلے گی. اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم بہت نیک ہیں اور ہم, تبلیغ کا مطلب تبلیغ ہوتا ہے کہ آپ صرف راستہ بتائیں, ججمنٹل نہ ہو جائیں. ہمارے پہ ججمنٹل لوگ ہمارے ہاں تو ججمنٹل ہو گئے. دیکھیے میں اللہ مجھے معاف کرے, محفوظ رکھے سب کو, ہر انسان اپنا ایک مقام لے کے آتا ہے اور ہر انسان کا اپنا مقام عزت کا مقام, لیکن ہم نعوذ باللہ ججمنٹل نہیں ہو سکتے. میں نہیں کہہ سکتی کہ آپ بری ہیں یا اچھی ہیں, لیکن سوسائٹی میں ایک کوڈ آف لائف ہے. سوشلی یو ہیو ٹو لیو ایز اے سوشل اینیمل. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حقوق العباد کا کہا ہے. اب دیکھیے اگر میں آپ کی عزت نہیں کروں گی, میں سمجھوں گی یار مجھے ان سے کیا ناجے سے مل جانا ہے, مجھے یہ کیا دے گی. اور پرسوں میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں کہ ناجیے بیٹا یہ میرے لیے یہ کر دو. یہ کبھی ہم نے ریئلائز کیا نہیں کرتا, انسان ریئلائز نہیں کرتا. اور اسی طرح مٹیریلسٹکلی آپ دیکھیے پیسہ ہے, آج آپ پیسہ لے کے اپنے اپنے گھروں میں رکھا ہے تو وہاں کروڑوں لوگ, ہزاروں لوگ فلڈوں میں بیچارے پریشان ہیں. کیا فائدہ اس پیسے کا؟ اگر آپ نے انسانیت پہ نہیں خرچ کر سکتے وہ پیسہ, تو وہ پیسہ کس کام کا؟ میں تو کہتی ہوں اب فلڈ آ رہے ہیں نا, تو اب فلڈ روکنے کی ترکیب کرنی چاہیے, کیونکہ نیکسٹ ایئر تو پھر یہی ہونے والا ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, ہم نے اتنا خراب کر دیا ہے دنیا کو کہ اب اللہ نے سمجھ لیا ہے, سمجھ نعوذ باللہ میں بات کر رہی ہوں, مطلب اللہ نے اب حکم دے دیا ہے کہ ان کو اب صفائیاں کرو. پانی is the biggest cleaner purifier that Allah has created. 3/4 of your body is water. Is water, yes. آپ کا پانی صاف کرتا ہے, وضو آپ کرتے ہیں پانی سے کرتے ہیں, پیتے آپ پانی کے بغیر نہیں رہ سکتے. تو یہی ہو رہا ہے. اب زلزلے آ رہے ہیں, نیچرل فورسز جو ہے نا ان کے خلاف آپ نہیں لڑ سکتے. وہ تو ویسے ہم نے انوائرمنٹ کو اپنے دیکھے نا خراب کر لیا, جس کی وجہ سے ہم خود فائٹ آلریڈی, مطلب ہم نے اس کو
کہتے ہیں نا کہ اجازت دے دی ہے. مطلب میری وہی بات آ جاتی ہے بیٹا کہ اب حقوق العباد کی بات ہے. ہر آدمی اپنی ریسپانسبلٹی کو خود سمجھے, اپنا ایک پارٹ پلے کرے, ایک انسان کی طرح احساس کرے اگلے کی تکلیف کو, تاکہ وہ آپ کی تکلیف کا احساس کرے. تو اسی طرح احساس میں ہم لوگ آگے بڑھیں گے, اور یہی ہوتی ہے روحانیت. اور روحانیت میں میں بڑا جھک کے اللہ کے حضور, پنجتن پاک کے حضور, اپنے پیر و مرشد ہیں میرے بابا عاطف سرکار, عاطف تاجی سرکار, ان کا ہمارے مرشد سرکار ہیں بابا ذہین شاہ تاجی سرکار, ان کا میں ایک تھوڑا سا اینڈ کروں گی اس پروگرام کو کہ انسان یہ سوچے کہ عشق ہے جس مقام میں, عشق ہے جس مقام میں کوئی دوسرا نہیں, میں تیرے سوا نہیں تو میرے سوا نہیں. سبحان اللہ, بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ روزانہ آپا, بہت بہت شکریہ, بڑی اچھی لگی آپ کی باتیں, اور انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا. آج کے لیے اتنا ہی. سلام پاکستان.